نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ، اور اگر یہ کہ ہم اتار دیں ان کی طرف فرشتے، وکلمہم الموتیٰ، اور ان سے مردے کلام کریں، وحشرنا علیہم کل شیء، اور ہم اکٹھی کر لیں ان پر ہر ایک چیز، قبلاً آمنے سامنے، ما کانوا لیؤمنوا، تو نہیں ہے وہ کہ ایمان لے آئیں، الا ان یشاء اللہ، مگر کہ اللہ چاہے، ولکن اکثرہم یجہلون، لیکن اکثر ان کے جاہل ہیں۔ یعنی اے میرے محبوب، اگر اللہ ان کو معجزے دکھا بھی دے، ان کے مطلوبہ فرشتے ان کے سامنے آ جائیں اور آ کے کہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یا مردے جو ہیں وہ زندہ ہو کر ان سے کہیں کہ آپ نے جو کہا وہ ہم نے پا لیا اور وہ سب کچھ سچ ہے، ہر چیز آمنے سامنے بھی آ جائے، یہ کبھی بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، اور جب یہ ایمان لانا نہیں چاہتے تو اللہ بھی نہیں چاہتا کہ ایسے لوگوں کو ایمان دے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن، شیاطین الانس، انسان کے شیطانوں میں سے، والجن، اور جن کے شیطانوں سے، یوحی بعضهم الی بعض، ڈالتا ہے ان کا بعض بعض کی طرف، زخرف القول غرورا، سجائی ہوئی بات دھوکے کی، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا، ما فعلوہ، وہ ایسا نہ کرتے، فذرہم، پس آپ ان کو چھوڑ دیجئے، وما یفترون، اور جو وہ گھڑ لیتے ہیں۔ یعنی جب کوئی بھی نبی آتا ہے تو مار کا حق و باطل سجتا ہے، شیطانی قوتیں ساری نبی کے خلاف اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ یہ شیطانی قوتیں جن میں سے بھی ہیں، اور شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے ہے، اور پھر وہ انسانوں کو القاء کرتے ہیں اور انسان پروپیگنڈے، شرارتیں کرتے ہیں، اچھا بڑی سجائی ہوئی باتیں پیش کرتے ہیں، جیسا کہ مشرکین مکہ نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ کا مارا ہوا مردار تو تم کھاتے نہیں ہو، اور خود مار کے یعنی ذبح کر کے کھا لیتے ہو۔ شیطان نے ایسی پٹیاں پڑھائیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی اسلام تو غلط ہے، ایسی دھوکے کی باتیں ہی لوگ سجھاتے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، تاکہ جھک جائیں اس کی طرف دل ان لوگوں کے جو لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ اس سے راضی ہو جائیں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ کمائیں جو وہ کمانے والے ہیں۔ اور پھر کمزور دل کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، کمزور ایمان والے، یہ کافروں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی سوچتے ہیں کہ واقعی بھائی اللہ کا مارا ہوا تو یہ کھاتے نہیں ہیں، اور خود مار کے خود ذبح کر کے کھا لیتے، اور اسے جانور کے خون کے مترادف کہتے۔ ایسے لوگ پھر کر لیں کمائیاں جو گناہوں کی کمائیاں کرنا چاہتے ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے سوا میں کوئی حکم چاہوں، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اور وہ ذات جس نے اتاری تمہاری طرف کتاب مفصل، وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک بالحق، کہ یہ اتارا ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، فلا تکونن من الممترین، پس آپ ہرگز شک کرنے والوں سے نہ ہو جائیں۔ مشرکین مکہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کہنے لگے کہ چونکہ اہل کتاب ہیں یہودی اور عیسائی، انہیں ثالث مقرر کر لیتے ہیں، وہ ہم میں اور آپ میں فیصلہ کر دیں گے کہ دونوں میں سے سچا کون ہے۔ اے میرے محبوب ان سے کہہ دو، ہمیں کسی یہودی یا عیسائی کو حکم بنانے کی ضرورت نہیں، اللہ کا کلام حکم کے طور پر ہمارے درمیان نازل ہو چکا ہے، اب ہر فیصلہ جو ہے وہ اسی کے مطابق ہوگا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور پوری ہو گئی بات آپ کے رب کی سچی اور عدل والی، لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ کا یہ کلام جو ہے عدل و انصاف پر مبنی ہے، اور اس کلام کے اندر امن ہی امن ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اس کے جو احکامات ہیں اسے کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ ان کو بدل سکے، اور اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ اطاعت کر لیں گے اکثریت کی جو زمین میں ہے، یُضِلُّوکَ، وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر ایک ظن کی، خیال کی، قیاس کی، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے وہ مگر کیا سرائیاں کرتے ہیں۔ اکثریت جو ہوتی ہے نا، اس کا کام کیا ہوتا ہے، بس کھانا پینا، پیسے کمانے کے طریقے ان کو آنے چاہیے، دنیا اچھی ہو جائے، اہل خرد عقل تو لوگ تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں، اس لیے میرے محبوب اکثریت کے پیچھے مت چلیں۔ ہاں، قرآن و سنت کی بات جو ہے اگر تھوڑے لوگ بھی اس پر عمل کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ،
بے شک آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے کون گمراہ ہے اس کے رستے سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پھر کھا لو اس میں سے جس پر اللہ کا نام لے لیا جائے، ان کنتم بِآیاتِهِ مُؤْمِنِین، اگر ہو تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے، یعنی جب جس پر اللہ کا نام لے کے اسے ذبح کر دیا جائے اس میں تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کا ہی حکم ہے، اس میں سے کھا لو۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر نام نہ لے اللہ کا تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بھول کر نام نہ لے سکے، جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس کچھ نو مسلم آتے ہیں اور نیا نیا کلمہ پڑھے، اب ہمیں نہیں پتا، گوشت بیچنے آتے ہیں، اب ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں، جیسے ہمیں بھی نہیں پتا کہ قصائی نے نام لیا اللہ کا یا نہیں، لیکن مسلمان تو وہ ہے نا، آپ نے فرمایا تم خود بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو، کہ اگر کوئی بھول کے نہ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تمہیں، اللہ تاکلوا کہ تم نہ کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام لے لیا جائے، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اس نے تمہیں تفصیل سے بیان کر دیا ہے جو تم پر حرام کیا ہے، إِلَّا مَا اسْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کی طرف، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، البتہ اکثر گمراہ کر دیتے ہیں اپنی خواہشات کے ساتھ، بغیر علم، بغیر علم کے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے حد سے گزرنے والوں کو، یعنی جس پر اللہ کا نام لیا ہے اسے تم کھا لو اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں پڑھ کے سنا دیا کہ تم پر 4 چیزیں حرام ہے، حرمت علیکم المیتہ یعنی مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور ہر وہ چیز جس کے اوپر غیر کا نام آ جائے وہ تمہارے اوپر حرام ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز تمہارے اوپر حرام نہیں ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ظاہری گناہ اور اس کے چھپے، ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ کو، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے ساتھ اس کے جو وہ کماتے ہیں، یعنی ظاہری وہ گناہ ہوتے ہیں جو سب کو نظر آ جائے، اور چھپے گناہ ہے یہ جو دل کے اندر، جیسے شرک، حسد، بغض، کینہ، لالچ، دنیا کی محبت، اخلاق رذیلہ، سارے چھپے ہوئے ہیں، ان چیزوں سے، ان گناہوں سے باز آ جاؤ، اور جو بھی گناہ کماؤ گے اس کا بدلہ پاؤ گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اسے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک وہ البتہ فسق ہے، نافرمانی ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیطان، لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، البتہ وہ باتیں ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ کہ وہ تم سے جھگڑا کریں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اسے ہائی لائٹ کر لیں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی، انکم لمشرکون، تو تم بھی مشرک ہو، یعنی ایسے لوگوں کی باتوں کے پیچھے مت لگے کہ اللہ کا مارا ہوا تو کھاتے نہیں ہو، اور اگر تم نے حلت اور حرمت میں لوگوں کی باتوں کی پرواہ کر لی، ان کی باتیں لے لی، تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ کیوں مشرک ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ شریعت بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، اور اگر ہم یہ کام کسی انسان کے سپرد کر دیں کہ یہ جو کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے اور اس پر عمل کریں، تو گویا اس کو رب بنانا ہے، اور یہی جو ہے یہ شرک ہے۔ اوامن کانا میتن، یا وہ جو ہے مردار، مردہ، فاحییناہ، ہم نے اسے زندہ کر دیا، وجعلنا لہ نورن، اور ہم نے کر دیا اس کے لیے نور، یمشی بہی، وہ چلتا ہے اس کے ساتھ، فی الناس، لوگوں میں، کمم مثلہ فی الظلمات، مانند مثال اس شخص کے ہے جو کہ اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، وہ اس سے نکلنے والا نہیں ہے، کذالک زین للکافرین، اسی طرح سجا دیا گیا کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی ہر بندہ ہی مردہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ جیتا ہے تو پھر وہ روشنی میں آتا ہے، اور کافر چونکہ قرآن کی تعلیم قبول نہیں کرتا، گویا وہ اندھیروں میں ہی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے کر دیا، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابر مجرمیہا، اس کے بڑے گناہگاروں کو، لیمکروا فیہا، کہ وہ اس میں مکر کریں، وما یمکرون الا بانفسہم، اور نہیں وہ مکر کرتے مگر اپنی ہی جانوں کے ساتھ، وما یشعرون، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے، یعنی ہمیشہ بڑے لوگوں کو، سرداروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہی سرداری کے نشے میں، دولت کے نشے میں نبیوں کی باتوں کو قبول نہیں کرتے، خواہشات نفس کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں، چونکہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں، چھوٹے لوگ انہی کی باتوں کو لے لیتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی،
قالو تو وہ کہتے ہیں لن نؤمنا ہرگز ہم ایمان نہ لائیں گے حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ یہاں تک کہ دیے جائیں ہم بھی وہی جو اللہ کے رسول دیے گئے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں پر رکھے سیصیب الذین اجرموا عنقریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا صغار ذلت عند اللہ اللہ کے پاس سے وعذاب شدید اور سخت عذاب بما کانوا یمکرون بوجہ اس کے جو وہ مکر کرتے تھے یعنی جب کوئی بھی معجزہ آتا ہاں یا اللہ کی آیات نازل ہوتی تو کہتے کہ ہمارے اوپر بھی کتاب اترے تب ہم آپ کی بات کو مانیں گے جو اللہ کے رسولوں کو ملا ہے وہ ہمارے اوپر بھی آئے ہر ایک فرشتے کو دیکھ بھی نہیں سکتا اور ہر ایک نبوت کا بھار اٹھا بھی نہیں سکتا اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس عہدے کا اس منصب کا ذمہ دار ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ تو جو شخص ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ کہ اس کو ہدایت دے دے یشرح صدرہ للاسلام تو کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ اور جس کے ساتھ ارادہ کر لے کہ اسے گمراہ کر دے یجعل صدرہ ضیقاً وہ کر دیتا ہے اس کا سینہ تنگ حرجاً بند کأنما یصعد فی السماء گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھتا ہے کذالک یجعل اللہ الرجس اسی طرح کر دیتا ہے اللہ ناپاکی کو علی الذین ان لوگوں پر جو لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے یعنی اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کی باتیں اسے اچھی لگتی ہیں اور وہ اس کے سینے میں اترتی ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ اسلام انہیں اچھا نہیں لگتا دلوں میں گھٹن پیدا ہوتی ہے اور جیسے اگر انسان پہاڑ پہ چڑھے اور سانس بھی پھول جائے اور چڑھنا بھی پڑے تو کتنی تنگی ہوتی ہے انہیں اسلام کی طرف جو اسلام کی رحمتیں ہوتی ہیں یا اسلام کو جو پھلتا پھولتا ہے ان کے سینوں میں اتنی ہی گھٹن ہوتی ہے یہ کیوں ہوتا ہے یہ اس لیے کہ جو لینا نہیں چاہتا اللہ اسے اسلام دیتا نہیں ہے اور اللہ ابن عباس کہتے ہیں ریج سے مراد ایک شیطان ہے جو اس کے اوپر مسلط رہتا ہے اور اسے اسلام سے دور رکھتا ہے اور رج سے مراد ناپاکی اور پلیتی بھی ہے کفر و شرک کی گندگی بھی ہے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا اور یہ آپ کے رب کا سیدھا رستہ ہے قد فصلنا الآیات ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں آیات لِقَوْمٍ یذکرون اس قوم کے لیے جو نصیحت قبول کرتی ہے اللہ کا سیدھا رستہ ہمیشہ سے ایک رستہ ہے سارے نبیوں کا رستہ ہے اسے سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے اور اللہ نے مثالیں دے دے کر بار بار اللہ نے سکھایا ہے پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے سمجھ نہیں آئی لہم دار السلام ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس وہو ولیہم وہی ان کا ولی ہے وہی ان کا دوست اور حمایتی ہے بما کانوا یعملون بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن وہ ان کو اکٹھا کرے گا تمام کو یا معشر الجن ہے جنوں کے گروہ قد استکثرتم من الانس تم نے بہت سے انسانوں کو لے لیا وقال اولیاؤہم من الانس اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے ربنا استمتع بعضنا ببعض اے رب ہمارے ہم نے فائدہ اٹھایا ہمارے بعض نے بعض کے ساتھ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا اور ہم پہنچ گئے اپنی اس مدت کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی قال النار مثواکم اللہ کہے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے ان ربک حکیم علیم بے شک آپ کا رب حکمت والا جاننے والا ہے اب جنوں اور انسانوں کے تعلقات یہ کیسے تعلقات ہیں قرآن نے نہیں بتائے بس یہی ذکر کیا اسی طرح حدیث میں بھی نہیں بتایا کہ انسان جنوں سے یا جن انسانوں سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو چلے کاٹتے ہیں اور تسخیر جنات کر لیتے ہیں ایسے لوگوں کو عامل کہتے ہیں اور پھر یہ کسی ایسے گاؤں میں جنات کو بھیج دیتے ہیں وہ عموماً جن جو ہوتا ہے نا عورتوں پہ ہی آتا ہے چونکہ عورتیں ہی ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں پھر جی وہ وہم ڈالتے ہیں فلاں پیر جی کے پاس وہ فلاں بڑا عامل ہے ہاں یہی ایک صورتحال نظر آتی ہے کہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کی اور جب روز آخرت ہو جائے گا ہاں تو پھر اللہ کہے گا آگ ہی تم دونوں کا ٹھکانہ ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا اور اسی طرح ہم دوست بناتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کا بما كانوا یکسبون بوجہ اس کے جو وہ کماتے ہیں یا معشر الجن والانس اے جن اور انس کے گروہ الم یاتکم رسل منکم کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے یقصون علیکم وہ بیان کرتے ہیں تم پر آیاتی میری آیات وینذرونکم اور وہ تمہیں ڈراتے ہیں لقاء یومکم ھذا تمہارے اس دن کی ملاقات سے
قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم نے گواہی دی اپنے نفسوں کے خلاف، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکہ دیا انہیں دنیا کی زندگی نے، وشہدوا علی انفسہم، اور انہوں نے گواہی دی اپنے نفسوں کے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ وہی کافر تھے۔ یعنی جنوں اور انسانوں کی طرف انسان ہی رسول آتے ہیں، کیونکہ انسان جنوں کو دیکھ ہی نہیں سکتا، اگر جنوں میں سے رسول آتا تو انسان کیسے ہدایت پاتا، لیکن جن تو دیکھ سکتے ہیں، اور سورہ جن میں اور سورہ احقاف میں ایسے جنوں کا جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ اب جب ایمان لے آئے ہو تو آیات پر پورا پورا عمل کرو، لیکن جب روز آخرت آئے گا پھر اپنے ہی نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم نے ان آیات کی پیروی نہیں کی۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ اس وجہ سے کہ نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو، بظلم، ظلم کے ساتھ، واہلھا غافلون، اور اس کے اہل غافل ہوں۔ یعنی اللہ ایسے نہیں کسی کو ہلاک کرتا کہ دنیا میں عذاب دے دے اور قرآن کتاب نازل ہی نہ ہو یا نبی آئے ہی نہ۔ اللہ پہلے اپنی رحمت بھیجتا ہے، یعنی نبی دیتا ہے، کتاب دیتا ہے، اور اس کے بعد نہ کوئی مانے تو پھر عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں، مما عملوا، اس سے جو انہوں نے عمل کیے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ہے اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ ہر بندے کو اپنے اپنے عملوں کے حساب سے درجے مل جائیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بے پرواہ ہے رحمت والا، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر چاہے وہ تمہیں لے جائے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، اور جانشین بنا دے تمہارے بعد، ما یشاء، جو وہ چاہے، کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا کہ تمہیں بھی پیدا کیا پہلے لوگوں کی اولاد میں سے۔ آپ کا رب بے پرواہ ہے، کوئی ایمان لائے یا نہ لائے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تم سارے اگلے پچھلے جنوں انس سب سے زیادہ آپ فرما بردار آدمی کی طرح ہو جاؤ تو آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا، اور اگر تم سارے ہی نافرمان ہو جاؤ تو بھی اللہ کی بادشاہت گھٹ نہیں جائے گی۔ اور رحمت والا اس لیے، ایک تو اس نے یہ رحمت بھیجی، اور پھر رحمت والا یہ کہ فوراً تمہارے گناہوں پر تمہیں عذاب سے دوچار بھی نہیں کرتا، مہلت بھی دیتا رہتا ہے۔ اگر چاہے تو تم سب کو ہٹا دے اور ایسی قوم لے آئے جو اللہ پر ایمان لانے والی ہو۔ انما توعدون لآت، بے شک جو تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ آنے والا ہے۔ وما انتم بمعجزین، تم عاجز نہ کر سکو گے، یعنی اس قیامت کو روک نہ سکو گے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، یا قوم اعملوا، اے میری قوم عمل کرو، علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پر، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کون ہے کہ اس کے لیے ایک گھر کا انجام ہے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ ہاں تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو جو تمہیں پسند ہے، ہمیں بھی اپنی جگہ پر عمل کرنے دو، ان قریب پتہ چل جائے گا کہ کس کے اعمال درست تھے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ، اور انہوں نے ٹھہرائے، ہاں جی اس آیت کو ذرا غور سے سنیں، اور انہوں نے ٹھہرائے اللہ کے لیے، مما اس سے جو ذرا اس نے پیدا کیا، من الحرث کھیتیوں سے، والانعام اور جانوروں سے، نصیباً حصے، فقالوا تو انہوں نے کہا، ھذا للہ، یہ اللہ کا حصہ ہے، بزعمہم اپنے ہی گھمانے باطل کے سبب سے، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے، فما کان لشرکائہم، تو جو ہے ان کے شریکوں کا حصہ، فلا یصل الی اللہ، وہ تو اللہ کی طرف نہیں ملتا، وما کان للہ، اور جو اللہ کا حصہ ہے، فہو یصل الی شرکائہم، اور وہ جا پہنچتا ہے ان کے شریکوں کی طرف، ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ کفار مکہ کا وہ دین جو انہوں نے من گھڑت بنا رکھا تھا، کھیتی اور جانور تو پیدا اللہ نے کیے، لیکن شریکوں کے لیے بھی ان کو وقف کر دیا جاتا تھا، اللہ کا حصہ بھی ہوتا تھا اور شریکوں کا حصہ بھی ہوتا تھا۔ اللہ کا حصہ اس لیے نکالتے تھے کہ انہیں اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اور شریکوں کا حصہ اس لیے نکالتے تھے کہ ان کی نظر کرم سے ملا ہے، نعوذ باللہ ان کے وسیلوں سے ملا ہے، اور پھر اس میں یہ کرتے کہ مثلا باغ کے اتنے درخت جو ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں، اور باغ کے اتنے درخت جو ہیں یہ شریکوں کے، بتوں کے، بت تو نہیں کھاتا نا، اس کے اوپر زندہ ہستیاں تھیں، مجاور تھے، یہ ان کو پہنچتے تھے۔ اب اگر کبھی اللہ کے حصے میں پیداوار کم ہوتی تو کہتے اللہ تو خزانے بھرے ہوئے ہیں، خود ہی پورا کر لے گا، ہاں لیکن اگر ادھر کمی ہو جاتی ہاں تو فوراً اللہ کے حصے میں سے نا ادھر شامل کر کے بتوں کے حصے میں اس کو پورا کر دیتے، یہ بھی ایک ناانصافی اس میں وہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ حصے داروں کی حصے کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہے۔ جس شخص نے ایسا عمل کیا کہ جس میں غیر کو بھی شریک کیا، اللہ اس صاحب عمل اور اس کے عمل دونوں کو ہی چھوڑ دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح زینا سجا دیا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اکثر مشرکین کے لیے، قتل اولادہم، ان کی اولاد کے قتل کو، شرکاءہم، ان کے شریکوں نے، لیردوہم، کہ وہ ان کو ہلاک کر ڈالیں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ وہ مشتبہ کر دیں ان پر ان کا دین، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، آپ ان کو چھوڑ دیجیے اور جو وہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں۔ یعنی قتل بھی اپنی اولاد کا کرتے، ایک تو اس وجہ سے بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا کہ کوئی ان کا داماد نہ ہو جس کے آگے ان کی آنکھیں نیچی ہو جائیں، اور پھر کبھی تو اپنا فائنینشیل جو ہے نا اس کو معیار کو بلند رکھنے کے لیے کہ بچے دو ہی اچھے، آج بھی یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ فائنینشلی ہم بڑے اسٹرانگ ہو جائیں، معیشت مضبوط ہو جائے، اور تیسرا وہ ایک منت مان لیتے تھے، اگر میرے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے بھی یہ منت مانی تھی کہ اگر میرے 12 بیٹے ہوئے تو میں ایک بیٹا بت کے آگے جا کر اس کو ذبح کر دوں گا، اور پھر عبداللہ پیدا ہوئے 12واں بیٹا، اور اب اس کو ذبح کرنے کا وقت آیا تو پھر دل میں خیال آیا کہ نہیں، ایک طرف جو ہے کرہ ڈال لیتے ہیں، ایک طرف ایک اونٹ رکھو، ایک طرف عبداللہ، اور اگر کرہ نکلے اونٹ کی طرف تو اونٹ ذبح کر دوں۔ اونٹ بڑھاتے گئے حتیٰ کہ 100 اونٹ آئے تو کرہ پھر اونٹوں کے نام نکلا، ورنہ تو عبداللہ کے نام ہی کرہ نکلتا تھا، اور پھر جان کی دیت کیا مقرر ہوئی، 100 اونٹ، اور انہوں نے عبداللہ کو تو بچا لیا، اور 100 اونٹ جو ہے وہ بت کے نام پر ذبح کیے۔ اس طریق سے بھی وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، اور جو قومیں اپنی اولادوں کو قتل کرنے لگ جائیں وہ کب تک اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہیں، اور پھر جو قومیں اپنی اولاد کو قتل کریں ان کے اندر سے کبھی بھی لڑائیاں ختم نہیں ہو سکتی، وہ دوسروں کو قتل کرنے میں بڑے ہی شیر ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے مکہ کے اندر حرب فجار لڑی جا رہی تھی۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ھذہ انعام وحرث، یہ جانور اور کھیتی، حجر اچھوتی ہے، لا یطعمها الا من نشاء، نہیں کھا سکتے اسے مگر جسے ہم چاہیں، بزعمہم، اپنے گھمانے باطل کے سبب سے، وانعام، اور جانور، حرمت ظہورها، ان کی پشتیں حرام کر دی گئیں، یعنی سواری نہیں کر سکتے تھے، وانعام، اور جانور، لا یذکرون اسم اللہ علیہا، وہ اس پر اللہ کا نام بھی نہیں لیتے تھے، افتراء علیہ، اس پر جھوٹ گھڑتے ہوئے، سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب وہ ان کو بدلہ دے گا بوجہ اس کے جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے۔ اور پھر آگے بھی انہوں نے بہت سی خود سی وضع کردہ شریعت بنا رکھی تھی کہ اگر تو ایسی ایسی کھیتی ہو اور ایسے فلاں فلاں نظر فلاں فلاں بت کے نام ہو، فلاں کھا سکتا ہے، فلاں نہیں کھا سکتا، اور پھر جس جانور کو وہ بت کے نام وقف کر دیتے اس کا دودھ دھونا، اس کا دودھ نہیں دھوتے تھے، اور صرف وہ مجاوروں کے لیے ہوتا تھا، اور پھر ان کی پشت کے اوپر سواری بھی نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ حج پہ جب جاتے تو اس بت پر، اس جانور پر سوار نہیں ہوتے، کیونکہ اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کہنا پڑتا، اللہ کا نام چونکہ اس پر لینے سے، اور بت کے، اور وہ وقف کس کے لیے ہے، بت کے لیے، اللہ کی شراکت تو انہیں سمجھ میں آئی کہ اللہ نہ شریک ہو جائے اس بت والے جانور میں، لیکن اللہ کے ساتھ جو شرک کر رہے ہو وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ما فی بطون ھذہ الانعام، جو ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے، خالصۃ لذکورنا، یہ ہمارے مردوں کے لیے خالص ہے، ومحرم علی ازواجنا، ہماری عورتوں پر حرام کیا گیا ہے، وَإِن یکن میتا، اور اگر وہ مردار ہو، فہم فیہ شرکاء، وہ اس میں شریک ہیں، یعنی دونوں کھا سکتے ہیں، سیجزیہم وصفہم، ان قریب وہ ان کو بدلہ دے گا ان کے اس وصف کا، انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ پھر آگے سے ایک اور نیا من گھڑت دین یہ تھا کہ اگر جو ہے وہ ذبح کرتے وقت ان کے پیٹوں میں سے اگر زندہ بچہ نکلے صرف مرد کھائیں گے، اگر مردہ نکل آئے تو پھر دونوں جو ہیں وہ اس میں کھا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایسی بہت ساری رسمیں جو ہیں کہ فلاں کھائے، فلاں نے، بی بی فاطمہ کی سحنک جو ہے وہ سہاگن ہی کھا سکتی ہے اور مرد بھی نہیں کھا سکتے، ہاں، اور اگر کوئی حاملہ عورت ہو تو اس کو بھی نہیں کھانے دیتے کہ پتہ نہیں اب بیٹا پیدا ہوگا کہ بیٹی پیدا ہوگی۔ یہ ساری خرافات ہیں، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔
قد خسر الذین قتلوا، بے شک خسارہ میں ڈالا اپنے آپ کو جنہوں نے قتل کیا، اولادہم اپنی اولاد کو، سفہم بغیر علم، بے وقوفی سے بغیر علم کے، وحرموا ما رزقہم اللہ، اور انہوں نے حرام کیا جو رزق دیا تھا انہیں اللہ تعالیٰ نے، افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے، قد ضلوا، بے شک وہ گمراہ ہو گئے، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہ تھے۔ یہی من گھڑت دین جو انہوں نے وضع کیے، اسی وجہ سے یہ لوگ مشرک ہوئے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، اور وہ ذات جس نے پیدا کیے باغات چڑھائے ہوئے، وغیرہ معروشات، اور چھتریوں پر نہ چڑھائے ہوئے، والنخل، اور کھجوریں، والزرع، اور کھیتیاں، مختلفاً اکلہ، جس کے ذائقے مختلف ہیں، والزیتون والرمان، اور زیتون اور انار، متشابہ وغیرہ متشابہ، ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے، کلوا من ثمرہ اذا اثمرا، کھاؤ اس کے پھلوں سے جب کہ وہ پھل لائیں، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اسے اس کا حق دے دو اس کی کٹائی کے دن، ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا، باغات سب کچھ چڑھائے، کچھ چھتریوں پر بیلے ہیں، کچھ درخت ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، یہ سب اللہ نے سب کے لیے جو ہے، عورتوں اور مردوں سب کے کھانے کے لیے حلال کر دیے ہیں، جب تم کھاؤ تو ان کا حق بھی دو۔ یعنی ایسی زمین جو بارانی ہو، بارش پر ہو، اس میں سے عشر جو ہے وہ زکوٰۃ دی جائے گی، اور وہ جو آب پاشی کے ذریعے سے رب ہوتی ہے زمین، اس میں نصف العشر یعنی اس کا 20واں حصہ جو ہے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور اگر 5 وسق غلہ ہو، اور وہ ہوتا ہے 950 کلو گرام، اگر اس سے اتنا اور اس سے زیادہ ہے تو اس پر حق زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ اسراف نہ کرو، ویسے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں زیادہ دیں، اچھی بات ہے، لیکن اللہ نے کہا اتنا بھی زیادہ نہ دے دو کہ تم بعد میں خود محتاج ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے کرنے کے بعد آدمی خود محتاج نہ ہو، اور اسراف کی ساری شکلیں ہی اس آیت کے تحت آ جاتی ہیں۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور جانوروں میں سے کچھ تو بار بردار ہیں اور کچھ چھوٹے پست قد کے جانور ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ یعنی کچھ بار بردار اونچے قد کے جیسے اونٹ ہو گیا، گھوڑا، کچھ یہ بڑے جانور، گائے، بیل، یہ کھا سکتے ہو، اور اسی طرح کچھ چھوٹے ہیں، بھیڑ، بکریاں، سب کھا سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں کہ مرد کھائیں تو عورتیں نہ کھائیں، سب کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ ثمانیۃ ازواج، 8 ہی تو جوڑے ہیں، من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے 2، ومن المعز اثنین، اور بکری میں سے 2، قل الذکرین حرما، آپ فرما دیجئے کیا 2 مذکر اس نے حرام کیے ہیں، ام الانثیین، یا 2 مونس، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو 2 مونسوں کے رحموں میں شامل ہیں۔ نبئونی بعلم، مجھے علم کے ساتھ خبر دو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ یعنی 8 ہی تو جوڑے ہیں، بھیڑ، بکری، اور بکرا، بکری، بھیڑ، مینڈھا، اونٹ اور اونٹنی، اور گائے اور بیل۔ اب اس میں سے کون سے 2 مذکر حرام ہے، یا کون سے 2 مونس حرام ہے، یا ان کے رحموں میں جو کچھ ہے کس نے حرام کیا؟ یہ سارے اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں۔ نبئونی بعلم، علمی خبر دو مجھے، کسی کتاب میں ایسا لکھا ہے یا تمہارے پاس کوئی علمی سند موجود ہے جو ایسی باتیں کرتے ہو؟ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹ میں سے 2، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے میں سے 2، قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ، آپ فرما دیجئے کیا 2 مذکر اس نے حرام کیے، ام الانثیین، یا 2 مونس اس نے حرام کیے، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو مشتمل ہے اس پر 2 مونسوں کے رحموں میں، ام کنتم شہداء، یا تم حاضر تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب کہ تمہیں اللہ نے اس کی نصیحت کی، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جس نے گھڑا اللہ پر جھوٹ، لیضل الناس، کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر دے، بغیر علم، بغیر علم کے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی پہلے تو اللہ نے کہا نبئونی بعلم، مجھے علمی دلیل دو، اور دوسری طرف اللہ نے کیا کہا، کیا تم وہاں پر موجود تھے
جب اللہ نے ان باتوں کا حکم دیا تھا کہ فلاں کھائے اور فلاں نہ کھائے، ہاں یا تو مجھے جو ہے نا ایویڈنس بتاؤ، کیا تمہاری عینی شہادت دے سکتے ہو تم، جبکہ ایسی دونوں باتیں تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے لا اجد فیما اوحی الیہ، میں تو نہیں پاتا جو وحی کیا گیا ہے میری طرف، محرمن کہ وہ حرام کیے گئے ہوں، علی طاعمین کسی کھانے والے پر، یا تمہ کہ وہ اس کو کھاتا ہے، الا ان یکون میتا مگر کہ وہ مردار ہو، او دم مسفوحا یا بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت ہو، فإنہ رجس یہ ناپاک ہیں، او فسقن یا نافرمانی ہے، اوہل لغیر اللہ بہ جسے غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دیا جائے، فمن استر غیر باغ ولا عاد تو جو کوئی مجبور ہو جائے نہ بغاوت کرنے والا نہ حد سے گزرنے والا، فإن ربک غفور الرحیم تو بے شک آپ کا رب بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہی چار چیزیں حرام ہیں، مردار، خون، خنزیر کا گوشت، ہر وہ چیز جس کے اوپر غیر اللہ کا نام آ جائے یہی حرام ہے۔ اب اگر کوئی مجبور اور بے بس ہے کہ جان بچانے کے لیے اسے حلال میسر ہی نہیں، حرام ہی میسر ہے، تو پھر وہ اپنی جان بچانے کے لیے اتنا سا کھا سکتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے۔ وعلی الذین ہادوا اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، حرمنا کل ذی ظفر ہم نے حرام کر دیا ہر کھر والا جانور، ومن البقر اور گائے سے، والغنم اور بکری سے، حرمنا علیہم ہم نے حرام کر دیا ان پر، شحومہما ان دونوں کی چربیاں، الا ما حملت ظہورہما مگر وہ جو ان کی پشتیں اٹھائیں، او الحوایا یا انتڑیوں کے گرد لپٹی ہوئی چربی، او مختلط بعظم یا ہڈی سے ملی ہوئی، ذالک جزیناہم ببغیہم یہ ہم نے ان کو سزا دی ان کی سرکشی کی وجہ سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ یعنی یہودیوں کے اوپر ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ چیزیں حرام ہو گئی تھی، ہر کھر والا جانور ان پر حرام تھا جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہو، بطخ، شتر، مرغ اور پھر گائے اور یہ جو کچھ بھی اس آیت میں ہے، اور یہ تورات کے اندر نہیں لکھا تھا کہ یہ ان پر حرام ہے، جوں جوں یہ سرکشیاں کرتے گئے اللہ ان کے اوپر حرام کرتا چلا گیا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ پھر اگر انہوں نے آپ کو جھٹلا دیا، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ تو آپ فرما دیجئے رب تمہارا بڑی وسیع رحمت والا ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور نہیں پھیرا جاتا اس کا عذاب مجرموں کی قوم سے۔ اگر جھٹلا دے تو ان سے یہ کہو رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن اس عذاب سے تم ایک وقت ایسا آئے گا کہ بچ نہیں سکو گے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا ما اشرکنا ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من شیء ہم کچھ بھی حرام نہ کرتے، کذالک کذب الذین من قبلہم اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا بأسنا یہاں تک کہ انہوں نے چکھا ہمارا عذاب۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے هل عندکم من علم کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، فتخرجوه لنا تم اسے نکالو ہمارے لیے، ان تتبعون الا الظن نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک گمان کی، خیال کی، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ اور نہیں ہو تم مگر کیا سرائیاں کرتے ہو۔ ایک تو شرک کیا اور اوپر سے ذمے اللہ کے لگا دیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور انسان کی عادت یہی ہوتی ہے جب اللہ کے حقوق غصب کرتا ہے نا تو پھر مشیت الہی کا سہارا لیتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا، جیسے ایک عورت مجھے کہتی ہے شاید میری قسمت میں ظہر کی نماز ہے ہی نہیں، اگر اللہ چاہے گا تو میں پڑھ لوں گی، نعوذ باللہ، اللہ مشیت کا سہارا لے لیتے ہیں۔ لیکن اگر ایسے ہی لوگوں کے اپنے حقوق پہ ڈاکہ پڑے نا فوراً چیخنے لگ جاتے ہیں۔ اگر چور آ جائے نا گھر میں لوٹ کے سارا لے جائے پھر کوئی نہیں بولے گا کہ اللہ کی مرضی ہی ایسی تھی، چلو چور کا کیا قصور ہے، پھر بولو گے نہیں جی ان کو پکڑو۔ تو ایسے لوگ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا ہم شرک نہ کرتے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ اللہ کی طرف پہنچ گئی ہے جی حجت، فَلَوْ شَاءَ پھر اگر وہ چاہے لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ تم تمام کو ہدایت دے دے۔ حجت پوری ہو گئی جی، قرآن آ گیا، نبی آ گئے، ایک ایک چیز سمجھا دی، اس قرآن کو محفوظ بھی کر لیا، صحیح احادیث محفوظ ہو گئی، حجت تمام ہو گئی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے پتہ نہیں چل سکا۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو تمہیں تمام کو ہدایت دے دے، سورج کی طرح پیدا کر دے، ارادہ اختیار نہ دے، ایک ڈیوٹی لگا دے، ہاں تم سارے مومن ہو جاؤ، لیکن اللہ ایسا نہیں چاہتا۔ اللہ چاہتا ہے
یہ کہ اللہ نے دو راستے بتائے کہ اللہ کو پاک اور پھر عقل بھی دی کہ اللہ پر غیب پر ایمان لاؤ۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے حلما شہداکم الذین، لے آؤ اپنے گواہوں کو، وہ جو گواہی دیتے ہیں، یشہدون گواہی دیتے ہیں، ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، فإن شہدوا، پھر اگر وہ گواہی بھی دے دیں، فلا تشہد معہم، آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، اور آپ پیروی نہ کیجیے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں۔ یعنی ان سے پوچھو کوئی علمی شہادت، کوئی عینی شہادت، لیکن اگر وہ جھوٹے ایسی شہادت دے تو نہیں سکتے، لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہاں وہ گواہی دے بھی دے تو اے میرے محبوب آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے تعالو آؤ اتلو، میں پڑھوں، ما حرم ربکم، جو حرام کیا تمہارے رب نے علیکم تم پر، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے، نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، ولا تقربوا الفواحش، اور نہ تم قریب جو بے حیائیوں کے، ما ظہر منھا و ما بطن، جو ظاہر ہو اسے اور جو چھپی ہو، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ تم قتل کرو نفس کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، ذالکم وصاکم بہ، یہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس کے ساتھ، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ یعنی آؤ میں بتاؤں، حرام یہ ہے، شرک حرام ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے، اور والدین کے ساتھ کیا کہا، احسان کی روش اختیار کرو۔ عدل کیا ہوتا ہے، عدلے کا بدلہ، ماں باپ اچھے ہیں آپ بھی اچھے ہیں، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ احسان، ماں باپ اچھے نہ بھی ہوں، ڈانٹے بھی ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، دیکھو تمہیں بھی جب سے اللہ نے پیدا کیا کھلا پلا ہی رہا ہے نا، تو جسے اللہ پیدا کرتا ہے اللہ اس کا رزق بھی دے دیتا ہے۔ بے حیائی، کھلی چھپی، اور معاملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، معاملہ آنکھ سے شروع ہوتا ہے، پھر باتیں، پھر اور نہ جانے کیا کچھ، اور اینڈ جو ہے وہ شرمگاہ پہ ہوتا ہے۔ اس لیے بے حیائی کے ان اسباب کے ہی قریب نہ جاؤ کہ جو تمہیں بالکل بے حیائی کی طرف لے جائیں۔ نفس کو قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ، حق کے ساتھ کیا ہے، اگر کسی نے قتل کیا ہے تو بدلے میں قتل ہوگا، اگر شادی شدہ زانی ہے تو وہ اس کو رجم کیا جائے گا، میدان جنگ میں کافروں کا قتل جو ہے یہ بھی حق کے ساتھ ہے، اور اسی طرح مرتد کی سزا کیا ہے، قتل ہے، تو حق کے ساتھ جو ہے یہ قتل یہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ قتل جو ہے یہ جائز نہیں، لیکن یہ قتل بھی انسان خود نہیں کرے گا، حکومتیں ہی سزا دیں گی۔ یہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور تم قریب نہ جانا یتیم کے مال کے، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس انداز سے جو زیادہ اچھا ہے، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم تکلیف نہیں دیتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت پر، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب تم کہو بات کہو تو عدل کی کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کہ قریبی رشتہ دار ہی ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، ذالکم وصاکم بہ، یہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس کے ساتھ، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کر لو۔ یعنی یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے تم انہیں ملا سکتے ہو کہ ان کا نقصان نہ ہو، اور ماپ اور تول کو پورا کرو۔ اور ایک قوم ایسی بھی تھی کہ ماپ تول پر کمی کرنے میں اس پر عذاب آیا تھا۔ ہم کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر شریعت نہیں دیتے، بات کرو تو عدل کی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عدل کرنے والے رحمان کے دائیں جانب ہوگے نور کے ممبروں پر، اور رحمان کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، جو رعایا میں فیصلہ کرتے وقت اور اپنے اہل و عیال میں فیصلہ کرتے وقت عدل سے کام لیتے ہیں۔ اور اللہ کا عہد کیا ہے کہ جب اللہ نے تم سے عہد الست لیا، یا اللہ تعالیٰ کا ایک عہد، کلمہ بھی اللہ کا عہد ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، یہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ ان احکامات کو پورا کرو۔ یہ 9 احکامات ہیں، پچھلی آیت میں
اور اس آیت میں یہ کل 9 احکامات ہیں۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ میرا سیدھا رستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کر لو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے رستوں کی پیروی مت کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں فرقہ فرقہ کر دیں گے یا جدا کر دیں گے اس کی راہ سے، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ تمہیں نصیحت کرتا ہے ساتھ اس کے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہ جو 9 احکامات ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کو جو لکھی ہوئی تختیاں اتری تھی کوہ طور پر، یہ 9 احکامات ان تختیوں میں لکھے ہوئے تھے، اور 10واں ایک اور حکم تھا، وہ ہفتے کے دن کی تعظیم تھا۔ گویا کہ یہ وہ دین ہے جو پہلے نبیوں کو بھی دیا گیا۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، پھر دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مکمل، علی الذی احسن، اوپر اس کے وہ جو زیادہ اچھی ہے، وتفصیلا لکل شیء، اور تفصیل ہر چیز کے لیے، وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، وہ ہدایت و رحمت ہے شاید کہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے موسیٰ کو تورات عطا کی، جس میں ہدایت کی ہر بات تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کو پڑھ کر آخرت پر یقین جو ہے وہ پختہ ہو جاتا تھا۔ وَهَٰذَا كِتَابٌ، اور یہ کتاب قرآن، أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، ہم نے اسے بڑا بابرکت نازل کیا، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کر لو، وَاتَّقُوا، اور ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور قرآن تورات سے زیادہ بابرکت کتاب ہے، اس لیے کہ تورات ایک خاص وقت کے لیے تھی، ہاں، اور قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ تورات ایک خاص قوم کے لیے تھی، قرآن جو ہے ساری انسانیت کے لیے ہے، اور تورات ایک قوم کے مسائل کو حل دیتی تھی، جبکہ قرآن ساری انسانیت کے مسائل کا حل جو ہے وہ دیتی ہے۔ یہ بہت بابرکت کتاب ہے، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت۔ ان تقولوا، ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگ جاؤ، انما انزل الکتاب، بے شک نازل کی گئی کتاب، علی طائفتین، اوپر 2 جماعتوں کے، من قبلنا، ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا، اور یہ کہ ہم، عن دراستہم، ان کے پڑھنے سے، لغافلین، البتہ غافل تھے۔ یعنی مشرکین مکہ یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ پہلے تو یہودیوں اور عیسائیوں کو کتاب ملی، اور چونکہ وہ کتاب اجمی زبانوں میں تھی، ہم عربی تھے، ہم تو اسے پڑھا نہیں سکتے تھے، لو تمہارے پاس عربی زبان میں کتاب آ گئی۔ او تقولوا، یا تم کہنے لگ جاؤ، لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی، لکنا اہدی منہم، ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، فقد جاءکم بینۃ من ربکم، بے شک آئی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت و رحمت، فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جس نے جھٹلا دیا اللہ کی آیات کو، وصدف عنہا، اور ان سے پھر گیا، بند رہا۔ سنجزی الذین یصدفون، ان قریب ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو پھر جاتے ہیں، عن آیاتنا، ہماری آیات سے، سوء العذاب، برا عذاب، بما کانوا یصدفون، بوجہ اس کے جو وہ پھر جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے اگر ہمیں ملتی نا کتاب، ہم ان یہودیوں اور عیسائیوں سے بڑھ کر اس پر ایمان لاتے، اس کی حفاظت کرتے، لو آ گئی تمہارے پاس کتاب، اب تم سب سے پہلے اس پر جو ہے وہ ایمان لے آؤ، لیکن اگر اللہ کی آیات آ جانے کے بعد تم اس کو جھٹلاؤ یا اس پر عمل نہ کرو، اس سے بند رہو، تو پھر برا عذاب ہے۔ هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر ان تأتیہم الملائکہ، کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، او یاتی ربک، یا آپ کا رب آ جائے، او یاتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں، یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آ جائیں گی آپ کے رب کی بعض نشانیاں، لا ينفع نفسا ایمانها، نہ نفع دے گا کسی جان کو اس کا ایمان لانا، لم تکن آمنت من قبل، جو نہ تھی ایمان لائی اس سے پہلے، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر کمائی ہو، قل انتظروا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم انتظار کرنے والوں میں سے ہے۔ یعنی کہتے ہیں اللہ نظر آ جائے تو ایمان لائیں گے، فرشتے نظر آ جائیں یا بعض نشانیاں ظاہر ہوں، اور ایسی نشانیاں جب ظاہر ہوتی ہیں، فرشتے تو موت کے وقت ہی نظر آئیں گے یا عذاب کے وقت، اس وقت تو فرشتے کو دیکھتے ہی مر جاؤ گے، تو پھر ایمان کب لاؤ گے؟ اور جب بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو پھر تو یقین آ جاتا ہے اس دین اسلام کا، تو پھر ایمان لانا نفع نہ دے گا۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک تم سورج کو مغرب سے نکلتا ہوا نہ دیکھ لو، اور جب سورج کو لوگ مغرب سے نکلتا ہوا دیکھیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کسی کا ایمان لانا اس کے لیے قابل قبول نہ ہوگا، کیونکہ ایمان کے ساتھ صالح اعمال یہ ضروری ہے، اور اگر موت کے وقت ایمان لائے تو صالح اعمال کا تو موقع ہی نہیں ملے گا، اس لیے ایسے لوگوں کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے فرقہ فرقہ کر دیا اپنا دین، وکانوا شیعا، اور وہ گروہ گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کسی بھی معاملے میں، انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، ثم ینبئہم، پھر وہ ان کو خبر دے دے گا، بما کانوا یفعلون، بوجہ اس کے جو وہ کرتے تھے۔ یعنی فرقہ واریت اللہ کو پسند نہیں، آج قرآن و حدیث موجود ہے تو فرقہ واریت کا علاج کر لو، ورنہ معاملہ اللہ تک جا پہنچے گا، پھر واپسی کے دروازے بند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں ایک فرقہ بخشا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ناجی فرقے کی نشاندہی کیجئے۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ اس دین پر ہوں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ من جاء بالحسنۃ، جو کوئی لائے گا اچھائی کو، فلہ عشر امثالہا، تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں، ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی گناہ کو لائے گا، فلا یجزی الا مثلہا، تو نہ وہ بدلہ دیا جائے گا مگر اتنا ہی، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ یعنی اگر کوئی نیکی کرے اور اچھے انداز میں کرے تو 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کی نیکیاں جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا، 10 تو لازمی اس کو جو ہے وہ ملے گی، لیکن اگر گناہ کرے گا تو اتنا ہی گناہ لکھا جائے گا، الا کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف کر دے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اننی ہدانی ربی، بے شک مجھے ہدایت دی ہے میرے رب نے، الی صراط مستقیم، طرف سیدھے راستے کے، دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ دین مستحکم مذہب ابراہیم کا جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانی، و محیایا، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی میری نماز میری بدنی عبادت اور قربانی میری مالی عبادت، میرے نذر و نیاز، چڑھاوے، صدقہ و خیرات، زکاتیں، سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس شرک کی روک تھام ہی میری زندگی کا مقصد ہے، اور موت بھی کس کے رستے میں آئے کہ میں اللہ کی خدمت کرتے ہوئے اس کے رستے میں جان دے دوں۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور میں اسی کا حکم دیا گیا ہوں، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اغیر اللہ ابغی ربا، کیا اللہ کے علاوہ میں کوئی رب چاہوں؟ وہو رب کل شیء، وہ ہر چیز کا رب ہے، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور نہیں کماتی کوئی جان مگر اسی کے اوپر ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہ کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ نہ اٹھائے گی، ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں خبر دے گا ساتھ اس کے جو تم اس میں اختلاف کرتے تھے۔ یعنی ہر چیز کو پیدا کرنے والا رب ہے، اور مجھے بھی میرے رب نے پیدا کیا، تو میں بھی اس کی مخلوق ہوں، تو میں کسی اور کو رب کیوں چاہوں، میں کسی اور کی بات کیوں مانوں، جبکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ اب کفار مکہ نے کہا کہ ان کی باتیں مت مانو، اگر قیامت قائم ہوئی بھی نہ تو ہم تمہارا بھار جو ہے نا گناہوں کا اپنے سر لے لیں گے۔ اللہ نے کہا کوئی کسی کا بوجھ جو ہے وہ نہ اٹھائے گا، جو کرے گا وہی جا کے اس کو بھرے گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ، اور وہ ذات جس نے تمہیں بنایا، خلائف الارض، زمین میں جانشین، ورفع بعضکم فوق بعض، اور بلند کیا تمہارے بعض کو بعض کے اوپر، درجات، ان درجوں میں، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، فیما آتاکم، بیچ اس کے جو تمہیں اس نے دیا، ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ البتہ بخشش کرنے والا
رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، بعض کو امیر کر دیا، بعض کو غریب کر دیا۔ یہ بھی دراصل آزمائش ہے کہ وہ جو امیر سردار بنے تھے وہ اس دولت کے نشے میں مسلمان نہیں ہوئے، اور غریبوں کی بھی یہ آزمائش ہے کہ کہیں وہ بھوک کے لیے ہر حلال حرام میں تو نہیں پڑ جاتے، حلت و حرمت کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہی کچھ امیر ہیں کچھ غریب ہیں کہ دنیا کا کام جو ہے یہ چلتا رہے۔ بات یہ ہے اگر خواہشات اس آزمائش میں، ہر بندہ جو آزمائش میں ہے آزمائش میں پورا اترے گا تو ہی جنت ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد۔ کتاب انزل الیک، کتاب نازل کی گئی آپ کی طرف، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی گھٹن اس سے، لتنذر بہ، تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ذریعے، وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ نصیحت ہے مومنین کے لیے۔ یعنی آپ کے سینے میں گھٹن اس لیے بھی ہوتی کہ جب آپ قرآن سناتے تو کفار مکہ یا تو فوراً انکار کر دیتے، یا آپ کے اوپر اعتراض کرتے، یا آپ کو جھوٹا کہتے، یا آپ کو کہتے کہ اچھا یہ چیزیں ہمارے اوپر بھی اترے، معجزات کا مطالبہ کر دیتے، اور حوصلہ شکنی کی تو ساری صورتیں ہوتی، حوصلہ افزائی کی کوئی صورت نہ ہوتی۔ تو اللہ نے کہا میرے محبوب کوئی حرج نہیں، آپ اپنا سینہ تنگ نہ کریں، آپ سنا دیں، آپ دیکھیں قیامت تک لوگ آپ کا قرآن پڑھیں گے، آپ سے محبت کریں گے، یہ مومنین کے لیے یاد دہانی بھی ہے۔ صحابہ تو اس کو سن رہے ہیں نا۔ اتبعوا، پیروی کیجئے، ما انزل الیکم، جو اتارا گیا تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور نہ تم پیروی کرو اس کے علاوہ اولیاء سرپرستوں کی، قلیلا ما تذکرون، تھوڑا ہے جو تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یعنی جب ہمارے پاس قرآن آ چکا ہے تو ہمیں کسی سے جمہوریت نہیں لینی، یا ہمیں اپنے معاشی اصول کسی اور سے نہیں لینے، یا ہمیں ایسے سرپرستوں سے من چاہے من گھڑت دین جو یہود و نصارہ نے بنا رکھے تھے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس بس قرآن جو ہے یہ کافی ہے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں، أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، تو آ گیا ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت، او ہم قائلون، یا وہ کیلولا کر رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ بندے جب خواب غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، تنبیہات سے غافل ہو کے غافل ہو جاتے ہیں اور اللہ کی کتابوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، تو اسی وقت اللہ کا عذاب جو ہے وہ ان کے اوپر آ جاتا ہے۔ فما کان دعواہم، تو نہ تھی ان کی پکار، اذ جاءہم بأسنا، جب کہ آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، الا ان قالوا، مگر کہ انہوں نے کہا، انا کنا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے۔ فوراً ساری باتیں سمجھ آ گئی کہ ہائے کتنا ظلم کیا، یہ تو حقیقت تھی، نبیوں کو جھٹلاتے ہی رہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ رسولوں سے اللہ پوچھے گا کہ بھئی میرا پیغام پہنچایا، رسول کہیں گے پہنچایا۔ امتوں سے بھی اللہ پوچھے گا، ہاں تو وہ انکار کریں گی، رسولوں کی گواہی بھی ہوگی، اور اس کے بعد صرف یہی نہیں کہ رسولوں کی گواہی پر ہی ان کو سزا دے دی جائے گی، اللہ خود بھی جانتا ہے انہوں نے کیا کیا، پھر اللہ ان کی زبانیں بند کر دے گا، پھر ان کے ہاتھ پاؤں خود بول کر گواہی دیں گے ان کے خلاف۔ جب ساری گواہیاں مکمل ہو جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ ان پر فرد جرم عائد کرے گا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پس ہم بیان کر دیں گے ان پر علم کے ساتھ، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم خود بھی تو غائب نہیں، یعنی علم کے ساتھ ان کے آزاد جوارے بول پڑیں گے، اور ہم بھی تو غائب نہیں تھے، ہمیں بھی پتا تھا یہ کیا کر کے آئے ہیں۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور وزن اس دن حقیقت کا ہوگا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جو شخص بھاری ہوئے اس کے وزن، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ وہ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے وزن ہلکے ہو گئے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارہ میں ڈالا اپنے آپ کو، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، بوجہ اس کے جو وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ یعنی یہ دو کتابیں مرتب ہو رہی ہیں، دائیں جانب نیکیاں
نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، بائیں جانب گناہ لکھے، یہ دو کتابیں ان کا وزن ہو جائے گا۔ اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری رہا تو فیصلہ کیا ہو جائے گا؟ جنت، اور اگر گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہاں تو پھر فیصلہ کیا ہو جائے گا؟ جہنم۔ اور وزن جو ہے یہ حقیقت کا ہوگا، کس کے عمل میں کتنی حقیقت ہے۔ مثال اس کی آپ یوں سمجھیں، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، دل کے شوق سے پڑھتا ہے، نماز میں کچھ بھولتا بھی نہیں، اس کا خیال بھی ادھر ادھر نہیں جاتا، اور دوسرا بندہ بس اوپر اوپر سے ہی پڑھ کے چلا جاتا ہے، دونوں کی نمازوں کی حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہوگی۔ تو عمل جو ہے انسان کر رہا ہے انہیں جسم دے دیا جائے گا اور اس کا وزن ہوگا عملوں کی حقیقت کے مطابق ہوگا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور البتہ بے شک ہم نے تمہیں تمکن دیا زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشِشَ، اور ہم نے بنائی تمہارے لیے اس میں روزیاں، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تھوڑا ہے جو تم شکر گزار ہوتے ہو، یعنی کس مضبوطی سے زمین میں رہ رہے ہو۔ سورج بھی ایک خاص سطح پر ہے، بہت نیچے آ جائے تو تم ہی جل بھن کے مر جاؤ، اسی طرح ہوا کا ایک دباؤ ہے، ہر چیز بڑی مناسب اللہ نے تمہیں دی، کھا پی بھی رہے ہو تو پھر اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں سے نہ ہوا۔ قالا، تو کہا، ما منعک الا تسجدا، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، قالا انا خیر منہ، اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اب چونکہ یہ بھی ابلیس جو تھا فرشتوں میں تھا، یہ سجدے کا حکم آدم کو جو کرنا تھا یہ حکم سب کو تھا، لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ اللہ نے پوچھا کہ تو نے انکار کیوں کیا؟ اس نے کہا میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، اور آگ کا کام ہے شعلہ مار کر اوپر کو اٹھنا، اور مٹی وہ تو پاؤں میں نیچے رہتی ہے، ہاں میں تو اس سے بہتر ہوں۔ اس نے تکبر کیا، کالا کا فاہبط منہا، تو اتر جا اس سے، فما یکون لک ان تتکبر، تجھے تو یہ بھی نہیں دیتا تھا کہ تو تکبر کرے، فیہا، اس میں، فاخرج، پس تو نکل جا، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ کسی نے پوچھا صحابہ میں سے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، یعنی کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تکبر تو یہ ہے کہ تو حق بات کا انکار کر دے اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھے، اور یہ دونوں کام جو ہے یہ ابلیس نے کیے۔ اللہ نے سجدے کا حکم دیا، حق بات کا اس نے انکار کیا، اور انسان کو، آدم کو اپنے سے حقیر سمجھا۔ کالا کہا انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دو قیامت کے دن تک۔ اب ابلیس نے کیا کہا؟ قیامت کے دن تک موت نہ مجھے آئے، اور وہ جو بڑا ابلیس ہے نا اسے تو موت نہیں آئے گی، لیکن شتونگڑے جو ہے، چیلے چانٹے، وہ تو مرتے ہی رہتے ہیں۔ کالا کہا انک من المنظرین، بے شک تجھے مہلت مل گئی ہے۔ کالا کہا فبما اغویتنی، بس اس وجہ سے جو تو نے مجھے گمراہ کر دیا، لأقعدن لہم صراطک المستقیم، میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے رستے میں، تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ یہ شیطانی رویے ہوتے ہیں کہ تو مجھے سجدے کا حکم نہ دیتا تو میں گمراہ نہ ہوتا، ہاں گویا تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں صراط مستقیم پہ ایسے بیٹھ جاؤں گا کہ تیرے بندوں کو یہ رستہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یعنی شیطان نے کیا کہا؟ میں پورا زور لگا دوں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے میں آؤں گا۔ اور اس میں علماء ایسے بھی بیان کرتے ہیں آگے دنیا ہے نا، میں دنیا ایسی سجا دوں گا کہ وہ پیچھے آخرت کو دیکھیں گے ہی نہیں، اور دائیں جانب نیکیاں ہیں، میں نیکیاں اگر کرواؤں گا بھی تو بدعات پہ ہی لگا دوں گا، یا نیکیاں تو حقیر کر دوں گا اور گناہ ان کے لیے میں سجا دوں گا۔ دو رستے بھول گیا، اوپر اور نیچے۔
کہا میرا بھی بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اور سجدہ ریز ہوگا تو میں بھی اس کی توبہ قبول کر کے تیرے چنگل سے اس کو چھڑا لوں گا۔ قال اخرج منہا، کہا نکل جا اس میں سے، مذعوما مدحورا، مذمت کیا ہوا، ہلاکت میں سونپا ہوا، لمن تبعک منہم، البتہ جس نے پیروی کی تیری ان میں سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ، میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم سے، اجمعین تمام سے۔ اللہ نے کہا راندہ درگاہ ہو جا، اللہ نے زمین پہ بھیج دیا۔ اب جو شیطان کی باتیں مانیں گے اسی کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ ہمیں شیاطین سے بچا لے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، اور اے آدم رہ، انت تو و زوجک الجنہ، اور تیری بیوی جنت میں، فَكُلَا، تم دونوں کھاؤ، مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ساری جنت حلال، کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت جو ہے وہ منع کر دیا۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے، لِيُبْدِيَ لَهُمَا، کہ وہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے، مَا وُرِیَ عَنْهُمَا، جو ان دونوں سے چھپا دیا گیا تھا، مِنْ سَوْآتِهِمَا، ان دونوں کی شرمگاہوں سے، وَقَالَ مَا نَهَّكُمَا، اور اس شیطان نے کہا نہیں منع کیا تم دونوں کو، ربکما، تم دونوں کے رب نے، عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اس درخت سے، إِلَّا مگر أَن تَكُونَا، کہ تم ہو جاؤ، ملکین دو فرشتے، او تکونا من الخالدین، یا تم دونوں ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے۔ اب شیطان مدت مدید گزر گئی، آدم تو بھول ہی گئے کہ یہ درخت منع تھا، اور شیطان کبھی بھی نیکی کا کام چھڑا کے گمراہ نہیں کرتا، وہ جو ہے ایسی گناہوں کو نیکی بنا کر پیش کرتا ہے، اور گناہ نہیں چھڑاتا، نیکیاں دے کر پیش کرتا ہے، اچھے اچھے جو ہے نا وہ دکھاتا ہے کہ یہ درخت کھا لو، یہ جب کھا لو گے تو دو فرشتے بن جاؤ گے، یا ہمیشہ ہمیشہ جنتی ہو جاؤ گے۔ اور اس نے دھوکہ دیا آدم علیہ السلام کو، اور انہوں نے اس درخت کو چکھا۔ ہمارے ایک امام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ابلیس کو معصیت کی بجائے جو ہے نا بدعت بہت پسند ہے، وہ گناہ میں نہیں الجھاتا، بدعت میں۔ اور بدعت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی نیا من گھڑت کام جو دین میں از خود شامل کر دیا جائے، اور لوگ اسے ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، اور انہیں توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ گناہ کرتا ہے نا تو انسان توبہ کر لیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن بدعتی توبہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ اس کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے۔ یوں ایسے لوگ جو ہیں وہ شیطان کا ساتھی بن جائیں گے۔ وَقَاسَمَهُمَا، اور ان دونوں کے لیے قسمیں کھائیں، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اور ابلیس نے قسمیں کھا کے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ درخت کھا لو۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، ان دونوں کی دھوکے کے ساتھ دلالت کی۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، پھر جب چکھ لیا درخت کو، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ شروع ہوئے وہ ڈھانپتے تھے اپنے اوپر جنت کے پتے۔ وَنَادَاهُمَا، اور دونوں کو آواز دی، ربهما، ان دونوں کے رب نے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے کہا تھا تم دونوں سے، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان تم دونوں کے لیے کھلا دشمن ہے۔ اب جب وہ درخت کھایا، نافرمانی ہو گئی، کپڑے چھین گئے، پھر جنت کے پتے اوپر جو ہے وہ ڈھانپنے لگ گئے، اور اللہ نے کہا میں نے تو تمہیں اس سے منع کیا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ یہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پر قرآن میں ہے دونوں نے نافرمانی کی، دونوں نے چکھا، لیکن عیسائیت اور پہلے مذاہب میں وہ کہتے ہیں جی اما حوا نے بہکایا تھا، عورت ہی شیطان کا دروازہ ہے۔ نعوذ باللہ، اتنا حقیر سمجھا جاتا ہے دوسرے مذاہب میں عورت کو، جبکہ اسلام نے عورت کو بہت زیادہ عزت کا مقام دیا، اور اللہ نے کہا دونوں نے جو ہے وہ نافرمانی کی تھی۔ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، دونوں نے کہا اے رب ہمارے، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر دونوں نے کیا دعا مانگی؟ یہ دعا مانگی، ہے اس میں کوئی وسیلہ؟ اور وہ جتنی بھی روایات گھڑی ہوئی ہیں نا موضوع ہیں، جس میں یہ کہا ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آدم نے دعا مانگی تو ان کی دعا قبول ہوئی، اگر اتنی بڑی بات ہوتی تو یہاں لکھی ہوئی ہوتی نا، کسی وسیلے کے بغیر ڈائریکٹ کس کو پکارا؟ ربنا ظلمنا انفسنا،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، کہا اتر جاؤ، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے زمین میں قرار کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک۔ یعنی توبہ تو قبول ہو گئی لیکن جنت واپس نہیں ملے گی، اتر جاؤ، اب جو جنت کما کر آئے گا اسے واپس مل جائے گی۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اسی میں تم زندہ رہو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور اسی میں تم مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، بے شک ہم نے اتارا تم پر لباس، یواری وہ ڈھانپتا ہے، سواتکم تمہاری شرمگاہوں کو، وریشہ اور زینت ہے، ولباس التقوی، اور تقوی کا لباس، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لیں۔ ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام کو پھر بارش ہوئی ہو اور ایسے وہ ریشہ پیدا ہوا ہو جس سے لباس بنا ہو، لباس بنا کے اپنے آپ کو ڈھانپا، اور لباس کے دو مطلب ہیں، یعنی ایک تو لباس جو ہے اس کے طبعی فوائد ہیں کہ وہ تمہیں گرمی سردی سے بچاتا ہے اور تمہارے لیے پردے کا ہے، اور دوسرا کہ وہ تمہارے لیے زینت کا وہ سامان ہے، یہ بہت بہتر ہے۔ اور تقوی کا لباس جو ہے وہ کیا ہے کہ لباس شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے، لباس ایسا وصاف نہ ہو کہ وہ کسی کے جسم کا وصف بیان کر دے، اتنا پھنسا ہوا اور ٹائٹ نہ ہو کہ پتہ چلے جی اس کے بازو اتنے موٹے ہیں اور اس کی کمر جو ہے یہ اتنی، اس کے ہپس اتنے موٹے، اتنا پھنسا ہوا، اور شفاف نہ ہو، یعنی اتنا سی تھرو نہ ہو کہ اتنا پتلا نہ ہو کہ اس کے اندر انسان کا جسم جو ہے وہ نظر آئے، لباس ایسا ہونا چاہیے۔ اسی طرح مسلمان کافروں کا لباس نہیں پہن سکتے، اور اسی طرح عورت جو ہے وہ مردوں کا لباس جو ہے وہ نہیں پہن سکتی، اور فخر جتانے کے لیے فاخرانہ لباس جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ممنوع ہے۔ اور جو کتاب اللباس ہے صحیح حدیث میں وہاں انگوٹھی پہننے کے بھی، ہر چیز کے جو ہے وہ ہے، تو یہ سارے تقوی کے لباس ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ شریعت نے کیا جائز رکھا ہے اور کس کو ناجائز رکھا ہے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، نہ آزمائش میں ڈال دے تمہیں شیطان، کما اخرج ابویکم، جیسا کہ اس نے نکالا تمہارے ماں باپ کو، من الجنہ، جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، وہ چھین لیتا تھا ان دونوں سے ان کا لباس، لیریہما، کہ وہ ان کو دکھا دے، سواتہما، ان دونوں کی شرمگاہیں، انہ یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں وہ اور اس کا قبیلہ، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، انا جعلنا الشیاطین، بے شک ہم نے بنا دیا شیطانوں کو، اولیاء للذین لا یؤمنون، دوست ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے، یعنی اس شیطان سے بچ جاؤ، یہ بڑے سبز باغ دکھاتا ہے، اور سبز باغ بھی ایسے کہ اگر عورت مرد کے شانہ بشانہ کام نہ کرے گی تو ترقی کیسے ہوگی، اور پھر ریسیپشن پہ ساری عورتیں پینٹ کوٹ پہن کے سجی، لپسٹک لگا کے نظارے دعوت نظارہ دے رہی ہے، اور اسی طرح یہ بھی اس نے بڑی پٹیاں پڑھائیں کہ عورت کو گھروں میں تو قید ہی کر دیا گیا ہے، باہر نکلو، اس طرح کی یہ ساری پٹیاں جو ہیں یہ کون پڑھاتا ہے، اور انسان آج خود پڑھتا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ایک ایسا دشمن ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا اور تم اس کو نظر آ رہے ہو، اور جو ہی تم غافل ہوتے ہو وہ اپنا حملہ کر دیتا ہے، لیکن مومن جب اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تو اس شیطان کو دیکھ رہا ہے اور وہ اللہ کو نہیں دیکھتا، اللہ اپنے مومن بندوں کو بچا لیتا ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کرتے ہیں بے حیائی، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا، ہم نے پایا اس پر اپنے باپ دادا کو، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تو بے حیائیوں کا حکم نہیں دیتا، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم جانتے نہیں ہو۔ اور مشرکین مکہ بے حیائی کے سارے کام ہی کر لیتے تھے، سر عام نہا لیتے، سر عام قضاء حاجت کر لیتے تھے، اگر کسی کا سطر کھل جاتا کسی محفل میں نو پرابلم، اور سب سے بڑی بے حیائی کی ان میں بات کیا تھی کہ وہ ننگے ہو کر کعبہ کا طواف کرتے تھے، کہتے تھے جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں نا کپڑے اتار کے گھر رکھاؤ، ننگے، اور یہ پٹی بھی کس نے پڑھائی تھی، شیطان نے پٹی پڑھائی، اور انہوں نے فوراً پٹی پڑھ لی اور ننگے ہو کر کعبہ کا طواف کرتے، اور اس پر ظلم یہ کہتے اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا، نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹ گڑتے۔
کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے امر ربی بالقسط، میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، واقیموا وجوہکم، اور قائم کرو اپنے چہروں کو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے نزدیک، وادعوہ مخلصین لہ الدین، اور پکارو اسی کو، اس کے لیے دین خالص کرتے ہوئے، کما بداکم تعودون، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تم اسی حال میں لوٹائے جاؤ گے۔ کہا میرا رب ایسی بے حیائیوں کا حکم نہیں دیتا، وہ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اور مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر۔ توجہ صرف کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ اور تم نے یہ جو لات منات عزا اور ہبل یہ بت بنا رکھے ہیں ان کو نکالو، یہ بے حیائی کے کام ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے پکارو تو خالصتاً کس کو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسے تم ننگے بدن ننگے پاؤں بے ختنہ پیدا ہوئے ایسے ہی ننگے بدن تمہارا حشر بھی ہو جائے گا۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک فریق نے راہ پالی اور ایک فریق ان پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ انہم اتخذوا الشیاطین، بے شک وہ جنہوں نے پکڑا شیطانوں کو، اولیاء دوست، من دون اللہ اللہ کے سوا، ویحسبون اور وہ خیال کرتے ہیں، انہم مہتدون کہ وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ دو ہی فریق ہے نا، ایک آدم ہے اور ایک شیطان ہے۔ آدم سے غلطی ہوئی بھول کر، انہوں نے توبہ کر لی، لیکن شیطان نے غلطی کی جان بوجھ کر اور اس پر اکڑ بھی گیا۔ اب جو مومنین ہیں وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، غلطیاں ہوں تو اللہ کے آگے توبہ طائب ہوتے ہیں، ایک یہ فریق ہے۔ اور دوسرا فریق جو ایک تو قبول نہیں کرتا اور پھر غلطیاں بھی جان بوجھ کے کر کے اس پر اکڑ بھی جاتا ہے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذوا زینتکم، پکڑ لو اپنی زینت کو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے نزدیک، وکلوا واشربوا اور کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا اور اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کپڑے پہن کے آیا کرو اے آدم، ہر مسجد میں اللہ کی زینت کا، اپنی زینت کا خیال رکھا کرو، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو۔ اور ایک بندہ یعنی اگر بہت زیادہ کھانے کی طرف ہی لگا رہے تو ذرا پیٹ بھی خراب ہوگا، صحت بھی خراب ہوگی، اور ہر وقت اگر کھانے پکانے کی ہی فکر ہو تو پھر اس دین کے لیے وقت کہاں سے ملے گا؟ اس لیے حد اعتدال میں رہو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو کپڑوں کی بات ہے، مرد کے لیے نماز نہیں ہوتی جب تک کہ ان کے کندھے جو ہیں وہ ڈھکے ہوئے نہ ہو، اور عورت کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ پوری پردہ ہے۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے من حرم زینت اللہ، کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو، التی اخرج لعبادہ، وہ جو اس نے نکالی اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ہی للذین آمنوا، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، یہ خالص ہو جائیں گی قیامت کے دن۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی نعمتیں اتاری ہیں انہیں اپنے اوپر حرام نہ کرو، جیسا کہ صحابہ میں سے کچھ صحابی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اس کے باوجود آپ اتنی عبادت کرتے ہیں۔ ایک نے کہا میں تو اب رات کو سوؤں گا ہی نہیں، ساری رات عبادت کروں گا۔ ایک نے کہا میں اب شادی ہی نہیں کروں گا، اور ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ باتیں معلوم ہوئی، آپ نے کہا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، دیکھو میں رات کو سوتا بھی ہوں، رات کو جاگتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، ہاں، اور میں روزے رکھتا بھی ہوں، میں روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ یہ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دنیا میں دی ہیں یہ سب کے لیے ہیں، لیکن یہی کھانا پینا، یہ نعمتیں روز آخرت مومنین کے لیے خالص ہو جائیں گی، خاص ہو جائیں گی، پھر کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہیں ملے گا۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے انما حرم ربی الفواحش، بے شک حرام کیا ہے میرے رب نے بے حیائیوں کو، ما ظہر منہا کھلی ہو، وما بطن اور چھپی، والاسم اور گناہ کو، والبغی اور سرکشی، بغیر الحق ناحق، ان تشرکوا باللہ، اور یہ کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل بہ سلطانہ، جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر جو تم جانتے نہیں ہو۔ ہاں جی، میرے رب نے بے حیائیوں کو حرام قرار دے دیا ہے، کھلی ہو یا چھپی ہو،
وہ اسباب جو بے حیائی کی طرف لے کر جاتے ہیں ان اسباب سے بھی اللہ نے روک دیا۔ اور یہ فلم ہے، سینما بینی ہے، یہ لٹریچر، فحش، پھر عورت اور مرد کا اختلاط، پھر اوپن ڈسپلے آف انڈر گارمنٹس، ان ساری چیزوں سے اگر ایک جنسی تحریک پیدا ہوتی ہے تو اللہ نے کہا ان چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسم تو ہر وہ گناہ جس کا اپنی ذات تک رہے، اور بخش وہ گناہ ہوتے ہیں جس کا اثر دوسرے کی ذات تک پہنچے، تو جب تک دوسروں کے حقوق ادا نہ ہو جائیں تب تک وہ گناہ پھر معاف نہیں ہوتے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ نے شرک کو حرام کیا ہے، اس بات کو حرام کیا ہے کہ تم دین تو خود گھڑو اور ذمے اللہ کے لگا دو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کا وقت آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، وہ مؤخر نہ کر سکیں گے گھڑی اور نہ ہی وہ مقدم کر سکیں گے۔ یعنی موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ آج یہ کہتے ہیں جی وہ عذاب لا کے دکھا دیں جس کا وعدہ کرتے ہیں، تو بات یہ ہے وہ عذاب اسی وقت آئے گا جو وقت اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یاتینکم رسل منکم، اگر آئیں تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے، یقصون علیکم آیاتی، وہ بیان کریں تم پر میری آیات کو، فمن اتقی، تو جس نے تقوی اختیار کیا، واصلح، اور اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین نہ ہوں گے۔ یعنی رسولوں کا دین جو پیروی کرے گا وہی متقی ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور اس سے تکبر کیا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ فمن ازلم ممن افترا، تو کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جس نے گڑھا اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھٹلا دیا، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان کو پہنچے گا ان کا حصہ مقدر میں سے، حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے فرشتے، یتوفونہم، وہ ان کو فوت کریں گے، قالوا، تو وہ کہیں گے این ما کنتم، کہاں ہیں جی وہ جو تھے تم، تدعون من دون اللہ، پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، قالوا، تو وہ کہیں گے ضلوا عنا، ہم سے تو کھو ہی گیا، وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ وہی کافر تھے۔ ہاں جی، سب سے بڑے ظالم، ہاں، جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لیں اور یہ جھوٹی نبوت کے دعوے دار بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے نچلی سطح پر دین تو خود گھڑا اور اسے شریعت کا جامہ پہنا دیا، اور جب انہیں کہا گیا کہ یہ قرآن میں تو ایسا ہے ہی نہیں، شریعت میں تو ایسا ہے ہی نہیں، انہوں نے سچی آیات کو جھٹلا دیا، رسم و رواج کو یا تقلید آبا کو گلے سے لگا دیا۔ ایسے لوگوں کو ان کا مقدر جو لکھا ہے دنیا میں کھانا پینا وہ ان کو تو ملتا رہے گا، لیکن جب موت کا وقت آئے گا اب فرشتے پوچھیں گے کہاں گئے جی وہ تمہارے شریک، وہ تمہارے سفارشی، جنہیں تم نفع و نقصان کا حاجت روا مشکل کشا بنا رکھا تھا، جنہیں تم پکارا کرتے تھے، ہاں، تو کہیں گے ہم تو سب کچھ ہی بھول گئے، لیکن اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ قال ادخلوا، کہا داخل ہو جاؤ، فی امم، بیچ امتوں کے، قد خلت، بے شک گزر گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، من الجن، جنوں سے، والانس، اور انسانوں سے، فی النار، آگ میں، کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب کبھی داخل ہوگی ایک امت تو وہ اپنی پیش رو کو لعنت کرے گی، حتی اذا ادارکوا فیہا، جبکہ وہ اس میں سارے مل جائیں گے، جمیعاً تمام، قالت اخراہم، تو پچھلے کہیں گے، لأولاہم، اپنے پہلوں کے لیے، اور ربنا ہاؤلائی، اے رب ہمارے یہ ہیں وہ لوگ، اضلونا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو دے دے انہیں عذاب دگنا آگ سے، قالا، تو اللہ فرمائے گا، لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دگنا ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں۔ ہاں جی، ایک امت، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں انس میں سے کہ ایک ہی قوم کے اسلاف یا اخلاف جو ہیں، ہاں، وہ سارے اگلے اور پچھلے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں نا، مثلا اگر دادا نے کام کیا تو پیچھے بیٹے نے وہی کیا، پوتے نے وہی کیا، پڑپوتے نے وہی کیا، اب یہ سارے ہی جب جا پہنچے اخلاف اور اسلاف، سارے ہی جہنم میں، شریعت کی پیروی تو کی نہیں تھی،
لیکن پھر اس وقت کہیں گے، لعنت کریں گے ایک دوسرے کو اور بولیں گے یا اللہ ان پہلوں کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، اس لیے ان کو دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا اگر یہ تمہارے پہلے تھے تو تم بھی اپنے پچھلوں کے پہلے ہی تھے، سب کے لیے دگنا ہے۔ اور ان کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے صرف اندھا دھند تقلید کی آبا کی، اور انہوں نے شریعت کو دیکھا ہی نہیں کہ شریعت کیا کہتی تھی، اور اس وجہ سے ان کو اللہ نے عذاب دے دیا۔ وقالت لهم، اور کہیں گے ان کے پہلے، لیخراہم اپنے پچھلوں سے، فما کان لکم علینا من فضل، تو نہیں ہے تمہارے لیے ہم پر کوئی بھی فضیلت، فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب، بما کنتم تکسبون، بوجہ اس کے جو تم کماتے تھے۔ یعنی فضیلت تو کوئی نہ ملی، سب کے لیے ہی دگنا ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنۃ، اور نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے نکے میں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرمین کو، جنہوں نے ہماری آیات کو سنا پھر اس کو تکبر کیا، ان کو جھٹلا دیا، چاہے زبان سے یا عملاً ان کو جھٹلا دیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، فرشتے روح نکالیں گے اور بدبودار ٹاٹ میں لپیٹیں گے گندے لوگوں کی روح مجرمین کی، اور آسمان کے دروازے ہی نہیں کھلیں گے، اسے وہیں سے پٹک کر مقام سجین میں اسے قید کر دیا جائے گا قبر میں سوال جواب کے بعد۔ اور جب مومن کی روح جب نکلتی ہے تو فرشتے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، جیسے ہم بچوں کو دیکھتے ہیں نا، آج بچہ پیدا ہوا، اس نے دیکھا، اس نے، پھر فرشتے ہاتھوں ہاتھ اس روح کو لیتے، اتنی سعید روح، پوری کائنات میں خوشبو پھیل جاتی ہے، آسمانوں میں اعلان ہو جاتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، صحیح پذیرائی ہوتی ہے اس روح کی، اللہ سے ملاقات، پھر اس کو واپس بھیجا جاتا ہے قبر میں سوال جواب کے بعد، پھر اس روح کو مقام علیین میں رکھا جاتا ہے، اور مومن کی قبر کو جو ہے وہ جنت بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے نہ تو آسمان کے دروازے کھلیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ سوئی کے نکے سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ ایسے ہی ان کا داخلہ جنت میں اتنا ہی مشکل ہے۔ لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے جہنم میں بچھونے ہیں، ومن فوقہم غواش، اور ان کے اوپر بالا پوش، وکذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں، یعنی ان کا میٹرس بھی آگ اور ان کے اوپر رضائیاں بھی آگ کی۔ اللہ ہم سب کو بچا لے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال اختیار کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم تکلیف نہیں دیتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت پر، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ نے جو بھی احکامات دیے یہ انسان کی طاقت کے مطابق دیے ہیں، انہیں ہم کر سکتے ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم کھینچ لیں گے جو ان کے سینوں میں ہے کوئی بھی تنگی، تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، جاری ہیں ان کے نیچے سے نہریں، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور وہ کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وہ ذات جس نے ہدانا لہذا ہمیں اس کی ہدایت دی، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ، اور ہم نہ تھے کہ ہم راہ پاتے، لولا ان ہدانا اللہ، اگرچہ کہ اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، البتہ بے شک آئے ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ، ونودوا، اور پکارا جائے گا، ان تلکم الجنہ، یہ ہے جنت، اورثتموہا، تم اس کے وارث بنائے گئے ہو، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی دلوں میں دنیا میں کوئی حسد، بغض، کوئی کینہ، کوئی غصہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے کے بارے میں، جنت میں جانے سے پہلے دل بالکل صاف کر دیے جائیں گے، اور وہ قدورت غل جو ہے وہ نکال دی جائے گی۔ اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جنتی جس مقام پر ہوگا اسے حسد نہیں ہوگا دوسرے سے، ہر بندہ اپنی جگہ پر خوش ہوگا، کوئی اوپر کے درجے میں ہوگا، کوئی نیچے کے درجے میں، کسی کے گھر درمیان پر بالہانے ہوں گے، کسی کے کناروں پر ہوگے، کوئی کسی سے حسد نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کی تعریف کریں گے، یا اللہ یہ تیرا کرم تھا، تو نے اپنے دین کی ہمیں ہدایت دی، تو نے ہمیں توفیق دی، تو نے رسولوں کا سلسلہ بھیجا، اور اللہ کہے گا تم اس جنت کے
وارث بنا دیے گئے ہو۔ ونادى اصحاب الجنہ، اور پکاریں گے جنت والے اصحاب النار آگ والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا، کہ ہم نے تو پا لیا جو وعدہ دیا تھا ہمیں ہمارے رب نے، حقا سچا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو کیا تم نے بھی پایا جو وعدہ دیا تمہیں تمہارے رب نے سچا؟ قالوا، تو وہ کہیں گے نام، ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو اعلان کر دے گا ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ جنت کے وعدے بھی سچے ہیں اور جہنم کے وعدے بھی سچے ہیں، سب اعتراف کر لیں گے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، ویبغونہا عوجا، اور تلاش کرتے ہیں اس کے لیے ٹیڑھا پن، وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ جو اللہ کے راستے کو قبول کر رہے ہیں ان کو آ کے شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان اللہ کا مارا ہوا تو کھاتے نہیں، خود مار کے ذبح کر کے کھا لیتے ہیں، یعنی خود نہیں قبول کرنا تو نہ قبول کرو، دوسروں کو تو جو ہے وہ قبول کرنے دو۔ بینہما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان اوٹ ہے۔ وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے وہ پہچانیں گے ہر ایک کو ان کے چہروں سے۔ ونادوا اصحاب الجنہ، اور وہ بلائیں گے جنت والوں کو، ان سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، لم يدخلوها، وہ اس میں داخل نہیں ہوئے، وہم یطمعون، اور وہ امید رکھتے ہیں۔ یعنی جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے جس کا نام آراف ہے، اس سورت کا نام اسی آراف کی وجہ سے سورت الاعراف ہے۔ اس پر ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے جب عمل نامے تولے گے نا، یہ کتاب اور یہ بالکل برابر تھی، فیصلہ ہی نہیں ہو پایا کہ جنت میں یا جہنم میں، ان کو آراف پر کھڑا کر دیا جائے گا اور ان کا معاملہ سب سے آخر میں ان کا معاملہ نپٹایا جائے گا۔ یہ بندے اب آراف پہ کھڑے جنتیوں کو بھی دیکھیں گے، ان کے روشن چہروں سے انہیں بھی پہچان لیں گے، جہنمیوں کو دیکھیں گے اور ان کے کالے کلوٹے چہروں سے انہیں بھی پہچانیں گے، لیکن جنت والوں کو سلام پیش کریں گے۔ وہ ابھی داخل تو نہیں ہوئے جنت میں، لیکن وہ امید رکھتے ہیں کہ بالآخر اللہ ان کو جنت، اور پھر ایسے لوگوں کو بالآخر، چونکہ 50-50 ہے نا، بالآخر اللہ کی رحمت جو ہے وہ غالب ہے، اللہ ان کو جنت دے دے گا۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب پھیری جائیں گی ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف، قالوا، تو وہ کہیں گے ربنا، اے رب ہمارے، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہمیں ظالموں کی قوم کے ساتھ نہ کرنا۔ اب خود تو وہ دیکھیں گے ہی نہیں جہنم کی طرف، ہاں، لیکن ان کی آنکھیں پھیری جائیں گی، دیکھو ذرا ان کو، اور اس وقت انہیں ڈر بھی لگے گا، بولے یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ نہ کرنا، کیونکہ یہ 50-50 کے معاملات میں تھے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اور آواز دیں گے آراف والے، رجالن، ایسے مردوں کو، یعرفونہم بسیماہم، جنہیں وہ ان کے چہروں سے پہچانتے ہوں گے۔ قالوا، تو وہ کہیں گے ما اغنی عنکم جمعکم، نہ کام آئی تم سے تمہاری جماعت، وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کرتے تھے۔ اب آراف والے ایسے لوگوں کو جنہیں وہ دنیا میں دیکھتے تھے، پہچانتے تھے، اور یہ کفار مکہ، یہ جنہیں اپنے جتھے پہ بڑا ناز تھا، ہاں، کہتے تھے کہ ہمیں تو ہمارا تو جتھا اتنا بڑا ہے۔ جب یہ قرآن میں آیت نازل ہوئی نا کہ جہنم کے اوپر 19 دروگے مقرر ہیں، تو کافروں نے بڑا مذاق اڑایا، بولو ہم تو لاکھوں میں ہیں، کیا ہم 10 مل کر بھی ایک فرشتے کا مقابلہ نہ کر سکیں گے؟ ایک پہلوان نما آدمی اٹھا، کہنے لگا 17 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 2 کو تم سارے مل کر بھی نہ سنبھال سکو گے۔ اب یہ پوچھیں گے کہاں گیا تمہارا جتھا، کہاں گئی تمہاری جماعت، اور تم جو بڑے تکبر کے دعوے کرتے تھے آج سارے کتنے ذلیل و رسوا ہو۔ اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہ ہیں وہ لوگ کہ تم نے قسمیں کھائی تھی، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ ان کو نہ پہنچے گا رحمت کے ساتھ، ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم، کوئی خوف نہ ہوگا تم پر، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ اور صحابہ غریبوں کے لیے یہ قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ دنیا میں تو دولت ہمیں مل رہا ہے، اور اگر یہ دین اسلام ایک رحمت دولت ہوتی تو تمہیں ملنی تھی، ہاں، تمہیں یہ کیسے مل گئی؟ اللہ نے کہا دیکھو یہ غریب آج جنتوں میں جا رہے ہیں۔ ونادى اصحاب النار، اور بلائیں گے آگ والے، اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء،
اللہ کہ ڈالو ہم پر پانی، او مما رزقکم اللہ یا اس میں سے جو دیا تمہیں اللہ نے، قالوا تو وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین بے شک ان دونوں کو اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے، نہ تو کھانا ان کو پہنچے گا اور نہ ہی کوئی پانی ان کو ملے گا۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وہ لوگ جنہوں نے پکڑا اپنے دین کو کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا اور انہیں دھوکہ دیا دنیا کی زندگی نے، فالیوم ننساہم آج کے دن ہم ان کو بھلا دیں گے، کما نسوا لقاء یومہم ھذا جیسا کہ انہوں نے بھلا دیا اپنے اس دن کی ملاقات کو، وما كانوا بآیاتنا یجحدون اور جو تھے ہماری آیات کے ساتھ انکار کرتے۔ کچھ لوگوں کا دین ہی یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں آئے ہیں بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یعنی یہ کہتے ہیں کہ بس عیش کر لو، یہ چند روزہ زندگی ہے، پتہ نہیں مر کے اٹھنا بھی ہے یا نہیں اٹھنا۔ ان کی ساری فکریں کیا ہوتی ہیں؟ بس مال کما لیں، حلال حرام کی انہیں کوئی ہوش نہیں ہوتی اور دنیا کو بس سنوارنے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ تم نے آخرت کو بھلا دیا، آج اللہ نے تم سب کو بھلا دیا۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ اور البتہ بے شک ہم لائیں ان کے پاس کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ہم نے اسے کھول کھول کر بیان کر دیا علم پر، ہدی ورحمہ یہ ہدایت و رحمت ہے، لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ اس میں اتنے دلائل ہیں نا قرآن کے اندر، اتنی مثالیں، عام فہم مثالیں ہیں، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ هل ينظرون الا تاویلا نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کی حقیقت کا یا انجام کا، یوم یاتی تاویلہ جس دن آ جائے گی اس کی حقیقت، یقول الذین نسوہ من قبل کہیں گے وہ لوگ جو اس کو بھول چکے تھے اس سے پہلے، قد جاءت رسل ربنا بالحق بے شک آئے رسول ہمارے رب کے حق کے ساتھ، فہل لنا من شفعاء کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے، فیشفعوا لنا کہ وہ ہماری سفارش کر دے، او نرد یا ہم دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں، فنعمل غیر الذی کنا نعمل ہم عمل کریں سوائے اس کے جو ہم عمل کر کے آئے ہیں، قد خسروا انفسہم بے شک انہوں نے خسارہ میں ڈالا اپنی جانوں کو، وضل عنہم ما کانوا یفترون اور کھو گیا ان سے جو وہ جھوٹ گھڑ لیتے تھے۔ آج تو قیامت کا انتظار کر رہے ہیں لیکن جب سامنے آ جائے گی پھر بولیں گے کہ رسول تو سچ کہتے تھے، وہی ہم نے تو کیا کیا، اس کی تو تیاری نہیں کی، اب لگے ڈھونڈنے سفارشی بھی کوئی نہیں ملا، پھر کہنے لگے یا اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم اب وہ نہیں کریں گے جو اب کر کے آئے ہیں۔ دیکھو کیسا نقصان، اور جو قصے کہانیوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے نا سب کچھ ختم ہو گیا۔ ان ربکم اللہ الذی بے شک رب تمہارا اللہ وہ ذات جس نے خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، یغشی اللیل النہار وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن پر، یطلبہ حثیثا وہ اس کو طلب کرتا ہے جلدی جلدی، والشمس والقمر اور سورج اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات بامرہ اس کے حکم کے ساتھ مسخر کر دیے گئے ہیں، الا لہ الخلق خبردار اسی کی مخلوق ہے، والامر اور حکم بھی اسی کا ہے، تبارک اللہ رب العالمین بابرکت اللہ رب ہے جہان والوں کا۔ مخلوق ساری کس کی ہے؟ حکم کس کا چلتا ہے؟ کسی مخلوق کا کسی کے اوپر یا اللہ کے اوپر کسی کا حکم نہیں چلتا، اللہ کا حکم سب کے اوپر چلتا ہے۔ ادعوا ربکم اپنے رب کو پکارا کرو، تضرعا عاجزی سے، وخفیہ اور چپکے چپکے، انہ لا یحب المعتدین بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے یہ حد سے گزرنا ہے، پکارنا صرف کس کو ہے؟ اللہ کو، بڑی عاجزی انکساری سے پکارنا ہے، چپکے چپکے راتوں کو اٹھ کر اللہ کو پکارنا ہے، اور پھر مانگنا بھی وہ ہے جس کے تم اہل ہو، یہ بھی حد سے گزر۔ مثلا ایک بندہ سائنس کی الف بے ہی نہ پڑھے اور دعائیں مانگتا رہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، تو ظاہر ہے وہ ڈاکٹر تو نہیں بنے گا نا۔ اگر کوئی پاکستان میں رہتے ہوئے یہ دعائیں مانگے میں امریکہ کا صدر بن جاؤں تو ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ جائز دعائیں جو ہیں وہ مانگا کرو، اور بد دعائیں بھی جو ہے نا یہ بھی حد سے گزرنا ہے، بد دعائیں بھی وہ نہ مانگا کرو۔ ولا تفسدوا فی الارض اور نہ تم فساد کرو زمین میں، بعد اصلاحها اس کی اصلاح کے بعد، وادعوه خوفا وطمعا اور پکارو اسی کو خوف سے اور امید سے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے۔
اور فساد کی سب سے بڑی شکل کیا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے اور اللہ کے لائے ہوئے قانون کو نہ مانے گا تو ظاہر زمین میں فساد ہی پیدا ہوگا، دوسروں کے حقوق بھی نہیں دے گا تو فساد ہی ہوگا۔ ایسا نہ کرو اور اللہ سے دعا مانگا کرو خوف سے اور امید سے، اور امید اتنی ہونی چاہیے کہ یا اللہ تو بند اسباب پر بھی دے سکتا ہے، تو دینے پہ قادر ہے، اور میں تو کہتی ہوں یا اللہ ہم نااہلوں کو اہل کر دے، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں، لیکن ہم تجھے قادر مطلق سمجھتے ہوئے مانگتے ہیں اور جائز چیز مانگتے ہیں، یا اللہ تو ہماری جائز خواہشات کو پورا کر دے۔ اور خوف کس چیز کا ہونا چاہیے؟ خوف اس چیز کا ہونا چاہیے یا اللہ مجھ سے تیرے اس قانون میں کوئی گناہ نہ ہو جائے، کوئی مجھ سے غلطی یا زیادتی نہ ہو جائے کہ تو مجھ سے روٹھ جائے، یا اللہ تو ہم کو عطا کر دے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہ ذات جو بھیجتی ہے ہواؤں کو، بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اپنی رحمت کے آگے خوشخبری دینے والیاں، حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا، یہاں تک کہ جب وہ اٹھاتی ہیں بادل، ثقالاً بوجھل، سُقْنَاهُ تو ہم اس کو ہانک لے جاتے ہیں، لِبَلَدٍ مَيِّتٍ مردہ شہر کی طرف، فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر ہم اتارتے ہیں اس کے ساتھ پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل، كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، اسی طرح ہم نکالتے ہیں مردوں کو، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لیں۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے، بارش سے پہلے خوشخبری آتی ہے، پھر مردہ شہر پہ بارش برستی ہے اور اس میں سے سبزہ جو ہے وہ نکل آتا ہے، اسی طرح اللہ تمہیں بھی مرنے کے بعد زندہ کر لے گا۔ اور یہ نہیں ہوتا کہ بیج زمین میں گیا اور مٹی ہو گیا، جب بارش ہوتی ہے وہی بیج اللہ اسے سبزہ اگا دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان سارے کا سارا گل سڑ کے ہاں مٹی ہو جائے گا، لیکن اس کا وہ جو آخری مہرہ ہے جہاں پر جانور کی دم ہوتی ہے وہ مہرہ بیج کے طور پر سلامت رہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب بارش برسائے گا اور تم اسی بیج سے اگا کر بالکل زندہ ہو کر اپنی قبروں سے باہر نکل آؤ گے۔ والبلد الطیب، اور شہر پاکیزہ، یخرج عمدہ، یخرج نکلتی ہے نبات ہو اس کی نباتات، باذن ربہ اس کے رب کے حکم سے، والذی خبثا، اور وہ جو ردی ہے، لا یخرج الا نکدا، نہیں نکلتا مگر جھاڑ جھنکار یا ناکارہ ہی، کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات کو، لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے جو شکر گزار ہے۔ یعنی کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں، زمین ایسی ہوتی ہے جو بڑی زرخیز ہوتی ہے اور کچھ بنجر ہوتی ہے، بارش تو دونوں پر ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن عمدہ زمین سے عمدہ سبزہ نکل آتا ہے اور ردی زمین سے جھاڑ جھنکار ہی نکلتی ہے۔ اسی طرح قرآن بھی ایک بارش ہے، رحمت کی طرح نازل ہوا ہے، جیسے بارش رحمت نازل ہوتی ہے اسی طرح قرآن رحمت بھی نازل ہوا۔ اب آگے دلوں کی زمینیں مختلف ہو سکتی ہیں، جو تو ایمان کے لیے تیار بیٹھے ہیں وہ فوراً اللہ کی بات کو قبول کر لیں گے، اور جن کے دلوں میں خبث ہے بھرا ہوا، پلیدگی ہے، تو ان کی باتیں بھی آگے سے منہ سے پلید باتیں ہی نکلیں گی، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، البتہ بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، فَقَالَ، تو اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کر لو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اس کے علاوہ، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ یعنی نوح علیہ السلام کا علاقہ عراق میں دجلہ اور فرات کا درمیانی علاقہ نوح علیہ السلام مختص تھا ان کے لیے، اور اس قوم میں جو شرک پھیلا تھا وہ ان کے 5 بزرگ تھے جن کے نام اللہ نے سورہ نوح کے اندر لکھے ہیں، ود، سوا، یعوق، یغوث اور نصر، ان میں سب سے پہلے ود فوت ہوئے اور شیطان نے پٹی پڑھائی کہ وہ اس کی قبر پہ بیٹھے روتے رہتے تھے، یہ بڑے نیک بزرگ تھے، شیطان نے پٹی پڑھائی، ابھی تو ود کی شکل تمہیں یاد ہے، ان کا ایک صنم گھڑ لو اور اسے عبادت خانے میں جہاں ود عبادت کرتے تھے وہاں پہ رکھ لو، تمہیں ود کی باتیں یاد آتی رہیں گی۔ بڑوں نے تو شرک نہیں کیا، لیکن بعد میں آنے والوں نے سمجھا شاید ہمارے ماں باپ انہی سے مانگتے تھے، انہی کی پوجا کرتے تھے، تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ ان سے کہو ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قال الملأ من قومه، تو کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، یعنی ایک اللہ اکیلا کیسے اس کائنات کا نظام چلا سکتا ہے، یہ ود، سوا، یعوق، یغوث یہ سارے تو شریک ہیں نعوذ
باللہ اللہ کے اور کوئی بارش کا دیوتا، کوئی قسمت کی دیوی، کسی سے بیٹے لیتے، کسی سے نفع و نقصان، یہ سب کس سے کہانیاں گھڑ رکھے تھے۔ قال یا قومی، کہا نوح علیہ السلام نے میری قوم، لیس بی ضلالہ، مجھے کوئی گمراہی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات، وانصح لکم، اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں اللہ سے جو تم جانتے نہیں ہو، یعنی میں یہ باتیں خود سے نہیں کر رہا، مجھے اللہ نے یہ باتیں کہی ہیں اور میں ایمانت دار بھی ہوں۔ اواجبتم ان جاءکم، یا تمہیں تعجب ہے کہ آیا تمہارے پاس ذکر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، اوپر ایک آدمی کے تم میں سے، لینذرکم، کہ وہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی انہیں تعجب تھا کہ ایک انسان نبی بن کر آ گیا جو ہمیں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، ہاں تو ہمیشہ نبی جو ہیں وہ بشر ہی ہیں، انسان ہی ہیں۔ فکذبوہ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فانجیناہ، تو ہم نے اسے نجات دے دی، والذین معہ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک کی کشتی میں، واغرقنا الذین کذبوا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا، بیااتنا، ہماری آیات کو، انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ اب انہوں نے 950 سال کا عرصہ گزرا، چند لوگ نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجا، سیلاب، طوفان نوح، اور اس طوفان کی نظر یہ لوگ سارے مر گئے، اور نوح علیہ السلام کو اور مومنین کو اللہ نے کشتی میں رکھ کر بچا لیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، أَفَلَا تَتَّقُونَ، تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے۔ اب نوح علیہ السلام کے ساتھ جو مومن جو ہے وہ اترے، وہ کامیاب ہو گئے، سیلاب سے بچ گئے، تو ان کے بیٹے نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں یہ عاد تھی قوم، 600 سال کے بعد یہ قوم ان کی طرف ہود علیہ السلام پیغمبر بن کر آئے، اور اس قوم کے اندر بھی پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ شرک یہ پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ حجاز، یمن، یمامہ کے درمیان، رب الخالی کے جنوب مغرب میں احقاف کا علاقہ جو تھا وہ ان کا، اور کفار مکہ ان کی یعنی ضرب المثل کے طور پر ان کی جو تھی قد و کاٹ اور ان کی دولت یہ مشہور تھی، اور ان کا مٹ جانا بھی عربوں کے ہاں ضرب المثل۔ اللہ دراصل کفار مکہ کو بھی سکھا رہا ہے، آج جیسے عاد نے نہیں مانا تھا نا، تم بھی وہی حرکتیں کر رہے ہو، عادیوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا تو اللہ تمہیں بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ قال الملأ الذین کفروا، کہا سرداروں نے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من قومہ، ہی اس کی قوم سے، انا لنراک فی سفاہا، ہم تو تجھے بے وقوفی میں ہی دیکھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تجھے جھوٹا ہی خیال کرتے ہیں۔ سرداروں کی سرداری خطرے میں پڑ جاتی ہے نا، ایک نبی کو مان لیں گے تو سردار کدھر جائیں گے، سب سے زیادہ انہیں تکلیف ہوئی اور انہوں نے ہی روڑے اٹکائے۔ قَالَ يَا قَوْمِ، اے میری قوم، لَيْسَ بِي سَفَاہَةٌ، مجھے کوئی بے وقوفی نہیں ہے، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن میں رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، ایمانت دار، خود سے نہیں کہہ رہا، بڑی امانت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اواجبتم ان جاءکم، یا تمہیں تعجب ہے کہ آیا تمہارے پاس ذکر من ربکم، ذکر تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، اوپر ایک آدمی کے جو تمہیں میں سے ہے، لینذرکم، کہ وہ تمہیں ڈرائے، واذکروا، اور یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء، جبکہ اس نے بنایا تمہیں جانشین، من بعد قوم نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، وزادکم فی الخلق بسطا، اور اس نے زیادہ کیا تمہیں بیچ پیدائش کے فراخی میں، فاذکروا آلاء اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی پھر انہیں یہ ہوا کہ یہ تو آدمی ہے بشر ہم جیسا، یہ نبی کیسے بن گیا، تو نبی بھی بشر ہی ہوتے ہیں، اور پھر نوح علیہ السلام نے نعمتیں یاد دلائی، اپنا قد کاٹ دیکھو، اپنی رونق دیکھو، ہاں ہود علیہ السلام نے
کہ اپنا قد کاٹ دیکھو، اپنی ان نعمتوں کی قدر کرو اور اللہ کی بات کو مان لو۔ قالو، تو انہوں نے کہا اجئتنا لنعبد اللہ، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس کہ ہم اللہ کی عبادت کریں وحدہ اکیلے کی، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور ہم چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ فاتنا بما تعدنا، لیا ہمارے پاس جو تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچوں میں سے۔ یعنی ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے جن سے مانگتے تھے انہیں ہم چھوڑ دیں، یعنی تقلید آبا جو ہے یہ ان کے شرک کا سبب بن گئی۔ کالا کھا قد واقع علیکم من ربکم رجسن، بے شک واقع ہو گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے پلیدگی، وغضب، اور غضب، اتجادلوننی، کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے، فی اسماء، بیچ ناموں کے، سمیتموہا، تم نے نام رکھے، تم نے، و آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، فانتظروا، پس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی یہ جو بت کھڑے ہیں اور پھر ان کے نام بھی رکھ لیے ہیں، کوئی بارش کا، کوئی قسمت کی دیوی، کوئی فلاں فلاں فلاں، ہاں یہ سارے نام تم نے خود رکھے ہیں اور تمہارے پاس ان کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، جنہیں تم اللہ کے ساتھ تم نے شریک بنا رکھا ہے۔ مسلمانوں نے بھی یہی کچھ کیا، ہاں، اور وہ بھی شخصیات ہی تھے۔ مسلمانوں نے بھی خود سے کسی کو غوث بنا دیا، کسی کو داتا بنا دیا، کسی کو غریب نواز بنا دیا، کسی کو گنج بخش بنا دیا۔ یہ ساری باتیں نہ تو قرآن میں لکھی ہیں اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں لکھی ہے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، ہم نے نجات دے دی اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، ساتھ رحمت کی اپنی طرف سے، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، کالا کھا یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک آئی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے، ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے، آیا نشانی، فذروھا، اس کو چھوڑ دو، تاکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں کھائے پیے، ولا تمسوھا بسوء، اور اسے نہ چھونا کہ کوئی دکھ کے ساتھ، فیاخذکم عذاب علیم، تو پکڑے گا تمہیں دردناک عذاب۔ اب یہ تبوک سے، مدینہ سے تبوک جاتے وقت راستے میں ان کا علاقہ تھا، اصحاب الحجر بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ جو تھے صالح علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے، ان لوگوں نے حسی معجزے کا مطالبہ کیا۔ صالح علیہ السلام نے پوچھا کیا ہونا چاہیے، انہوں نے کہا یہ پہاڑ پھٹے، اس میں سے ایک اونٹنی نکلے جو حاملہ ہو، ہمارے سامنے وہ بچہ دے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ پہاڑ پھٹا، بہت بڑی اونٹنی نکل آئی اور حاملہ تھی، بچہ بھی اس کا پیدا ہو گیا، لیکن اس اونٹنی کا قد اتنا بڑا تھا کہ جتنا قوم کے سارے جانور پانی پیتے تھے یہ اکیلی پی جاتی تھی۔ پھر وہ باری بھی مقرر ہو گئی کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن قوم کے جانور پیئیں گے، لیکن کھائے پیے جہاں سے مرضی، اس اونٹنی کو، اب یہ معجزہ ہے، اسے دکھ نہ دینا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپسی پر اس علاقے میں اترے، صحابہ اکرام نے کسی کنویں سے جلدی جلدی پانی لے کے آٹا گوندھ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آٹا ضائع کر دو، یہ سارے پانی جو ہے یہ بہا دو، یا آٹا اونٹوں کو کھلا دو، اور پھر اس کنویں کی طرف اشارہ کیا جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، کہا کہ پانی لینا چاہو تو اس کنویں سے لے سکتے ہو، اور آپ نے فرمایا ان عذاب والے علاقوں میں داخل نہ ہوا کرو مگر اللہ سے ڈرتے ہوئے، خوف رکھتے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب جو ان پر آیا تھا وہ تمہارے اوپر آ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی اونٹنی کے کجاوے پر اپنا سر جھکا لیا۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، جبکہ تمہیں جانشین بنایا عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں جگہ دی زمین میں، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا، تم پکڑتے ہو اس کی نرم زمین سے، قصورا محل، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم تراشتے ہو گھروں کو
پہاڑوں کو گھر، فاذکروا اعلیٰ اللہ، پھر یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ تم چلو زمین میں فساد کرتے ہوئے، یعنی پھر نعمتیں یاد دلائی۔ ان کے قد کاٹھ بھی بہت بڑے تھے عاد کی طرح، اور ان کی عمریں بھی بہت لمبی تھیں، اور اگر یہ عام لکڑی کا گھر بناتے تو ان کی زندگیوں میں کئی سال جو ہے نا وہ کئی دفعہ وہ گھر بوسیدہ ہوتے، اس لیے یہ بڑے ماہر انجینئر تھے، پتھروں کو تراش تراش کے انہوں نے اندر ایسے ایسے خوبصورت محل بنا رکھے تھے مضبوط، اور اسی طرح اگر زمین پر بھی کوئی محل کھڑا کرتے تو اتنا مضبوط کھڑا کرتے جیسے کبھی کسی نے مرنا ہی نہ ہو۔ قال الملأ الذین استکبروا، کہا سرداروں نے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، امین قوم ہی اس کی قوم میں سے، للذین استضعفوا، ان لوگوں کے لیے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن آمن منہم، ان کے لیے جو ایمان لائے تھے ان میں سے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم جانتے ہو کہ صالح رسول ہے اس کے رب کی طرف سے؟ قالوا، تو ان کمزوروں نے کہا، ان بما ارسل بہ، وہ جو چیز دے کر بھیجا گیا ہے، مومنون، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ پھر وہ ان غلاموں سے کمزور طبقہ ہی پہلے نبیوں پر ایمان لاتا ہے، یہ بڑے بڑے سردار کہنے لگے کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ رسول ہے؟ ان مومنین نے کہا ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے رسول ہے۔ قال الذین استکبروا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، بے شک جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فعقروا الناقہ، تو انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، وعتوا عن امر ربہم، اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، وقالوا، اور انہوں نے کہا، یا صالح ائتنا، ایسا لے آ ہمارے پاس، بما تعدنا، جو تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، ان کنت من المرسلین، اگر ہے تو رسولوں میں سے۔ اور یہ ایک بڑا بدماش قسم کا شخص تھا، 9 بدماشوں کا سردار بھی تھا، ولد الزنا بھی تھا، اور اپنی معشوقہ کے کہنے پہ اس نے اونٹنی کے پاؤں کاٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بڑا شریر مضبوط شریر النفس آدمی تھا، اور اس کا نام کدار تھا، کدار بن سالف تھا، یہ اپنی قوم میں ایسے ہی تھا جیسے تم میں ابو زما۔ اس آدمی نے اٹھ کر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹی، اونٹنی نے زوردار چیخ ماری اور وہ اسی پہاڑ کی طرف چلی گئی جہاں سے آئی تھی، معجزہ تھا یہ اللہ کا، اور وہیں پر وہ غائب ہو گئی، اور پیچھے پیچھے اس کا بچہ بھی غائب ہو گیا۔ اب صالح علیہ السلام نے کہا 3 دن خوب موج کر لو، اس کے بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، اور انہوں نے پھر بھی مذاق اڑایا، کہا جو تو عذاب کہتا ہے وہ ہمیں لا کے دکھا دے۔ فاخذتهم الرجفة، پھر پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو ہو گئے وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل۔ اتنی شدت تھی زلزلے میں، اور پھر آواز تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور زمین چمٹا رکھی تھی کلیجے، کیونکہ عذاب کی شدت بہت زیادہ تھی۔ فتولی عنہم، پھر منہ پھیرا ان سے، وقال، اور کہا، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں نے تو تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے تھے، ونصحت لکم، میں نے خوب خیر خواہی کی تمہاری، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم تو خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ پھر قوم سے منہ پھیرا اور کہا، میں نے تو جو کام تھا میرا پورا کر دیا، لیکن تمہیں ہی میری باتیں پسند نہ آئیں۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام، اذ قال لقومہ، جب کہا اپنی قوم سے، اتاتون الفاحشۃ، کیا تم آتے ہو بے حیائی کو، ما سبقکم بہا، نہیں کیا تم سے پہلے اس بے حیائی کو، من احد، کسی ایک نے بھی، من العالمین، جہان والوں سے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، جب ابراہیم علیہ السلام نے شام اور فلسطین کی طرف ہجرت کی تو یہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہاں سے ابراہیم تو مصر چلے گئے، لیکن یہ شرق اردن چلے گئے اور سدوم نامی بستی کی طرف یہ مبعوث ہوئے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے، مردوں سے اپنی شہوت کو پورا کرتا تھا سوائے عورتوں کے، اور یہ اعزاز سب سے پہلے یونان کو حاصل ہوا، اس نے ہومو سیکشولیٹی کو انسان کا حق سمجھا، نعوذ باللہ، مرد سے شادی کر لے، عورت سے شادی کر لے، اور نعوذ باللہ مغربی تہذیب نے تو رہی صحیح کسر اس نے بھی پوری کر دی، اور اس نے اسے پورا قانون کا درجہ، اور یہی باتیں پاکستان میں بھی آنی شروع ہو گئی، نعوذ باللہ، کہ لڑکی لڑکی سے شادی کر لے، لڑکا لڑکے سے، اور نعوذ باللہ اگر کتوں کے ساتھ بھی ایسا کر لے، کیا انسان کی نسل باقی رہے گی؟ اور اللہ کا حکم جو ہے نا اسی کو مان لینے میں انسان کی عافیت ہے۔ انکم لتأتون الرجال شہوہ، کیا تم آتے ہو مردوں کو شہوت سے، من دون النساء، سوائے عورتوں کے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم ہو اسراف کرنے والی۔ وما کان جواب قومہ، اور نہ تھا جواب اس کی قوم کا، الا ان قالوا اخرجوہم، مگر کہ انہوں نے کہا ان کو نکال دو، من قریتکم، اپنی بستی
बस्ती से, इन्नहुम उनासुन यततहरून, ये तो बड़े पाकीज़ा लोग हैं। जब लूत अलैहिस्सलाम ने समझाया, कहा बड़े पाक बनते हो ना, और हम अगर गंदे लोग हैं तो फिर हमारी बस्ती छोड़ के चले जाओ। फ़अनजयनाहु, तो हमने उसे निजात दे दी, व अहलहु, और उसके अहल को, इल्ला इम्राअतहु, सिवाय उसकी बीवी के, कानत मिनल गाबिरीन, वो पीछे रहने वालों में से थी। और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो थी उसकी भी सारी हमदर्दियां कौम के साथ थी। जब कोई मेहमान आ जाते लूत अलैहिस्सलाम के घर में, ये बीवी जो है ये खबर दे देती कि लड़के आ गए हैं, इनसे लोंडेबाजी कर लो, और वो दौड़े हुए आ जाते। हालांकि इस औरत ने खुद गुनाह नहीं किया, लेकिन गुनाहगारों की मुआविन थी, तो अजाब इसके ऊपर भी आ गया। अमतरना अलैहिम मतरा, हमने इन पर पत्थरों की बारिश बरसाई। फंजुर कैफ़ काना आक़िबतुल मुजरिमीन, फिर देखो कैसे हुआ अंजाम मुजरिमीन का। व इला मदयन अख़ाहुम शुऐबा, और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। काला खाया कौम अबदुल्लाह, ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु, नहीं है तुम्हारे लिए कोई माबूद उसके सिवा। कद जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, बेशक आई तुम्हारे पास दलील तुम्हारे रब की तरफ से। फ़ाउफ़ुल कैल वल मीज़ाना, बस पूरा करो माप को और तौल को। वला तबख़सुन नास अशियाअहुम, और न तुम कम दो लोगों को उनकी चीज़ें। वला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, और ज़मीन में फ़साद न फैलाओ। बाद इस्लाहिहा, उसकी इस्लाह के बाद। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर हो तुम मोमिन। और मदियन की तरह शुएब अलैहिस्सलाम को नबी बना के भेजा। और ये जो इनका इलाका था, दो तिजारती शाहराहों के मरकज़ पर इनका था। जो काफले यमन से शाम और फ़लस्तीन तिजारत के लिए जाते, उनके रास्ते में ये इलाका था। और इसी तरह मिस्र से जो काफले आते, इसी शाम और फ़लस्तीन में, और ये एक चौक था, चौराहा यहाँ पर, और यहाँ पर ये मुसाफिरों को लूटते थे और कम दाम देकर उनको, यानी असल मंडी से पहले ही कम दाम खुद उनको देकर उनका माल हथिया लिया करते थे। वला तक़दू बिकुल्लि सिरातिन, और न तुम बैठो हर रास्ते पर। तुइदूना, तुम डराते हो, व तसुद्दूना, और तुम रोकते हो, अन सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह से। मना मना बिही, जो कोई मान लाए साथ उसके। व तबगूना हाइवाजा, तुम उसके लिए कजी तलाश करते हो। वज़्कुरू इज़ कुंतुम क़लीलन फ़कस्सरकुम, याद करो अल्लाह की नेमत, जब तुम थोड़े थे उसने तुम्हें ज़्यादा कर दिया। वंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुफ़सिदीन, और देखो कैसे हुआ अंजाम फसाद करने वालों का। और ये रास्तों में ही बैठकर मुसाफिरों को लूट लिया करते थे, या कम दाम दे के उनको झांसा दिया करते थे। ये सब लूटने के उसमें आ जाता है। और फिर साथ साथ लोगों को डराते भी थे कि शुएब अलैहिस्सलाम की बात ना सुनना। इन काना ताइफ़तुम मिनकुम आमनू, और अगर एक जमात तुम में से ईमान ले आई है, बिल्लज़ी, साथ उसके जो उरसिलतु बिही, मैं देकर भेजा गया हूँ। व ताइफ़तुल लम युमिनू, और एक जमात ईमान नहीं लाई। फस्बिरू, तो सब्र करो। हत्ता यहकुम अल्लाहु बैनना, यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला फरमा दे। वहुवा खैरुल हाकिमीन, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। यानी सब्र कर लो, लोगों को तो ना रोको, लेकिन अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा कि हक पर कौन सी जमात है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।